إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا. قابل احترام فضیلۃ الشیخ اظہار الحق مدنی حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ کلیم الدین سلفی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہن، ایک انسان اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی کوششیں مقبول ہوں، تو اس کے لیے دو چیزوں کا کرنا ضروری ہے. اس عمل کی قبولیت کے لیے دو باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اگر ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو اللہ کے ہاں زندگی بھر کے یہ اعمال بیکار ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. جو بھی عبادت کریں، جو بھی نیکی کریں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا میں نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے نہیں. جو بھی نیکی کرے وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کی طلب میں کرے، آخرت کی کامیابی کے لیے کرے. نمبر دو، وہ عمل کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کرے. ایک شرط ظاہر کی، ایک شرط باطن کی. عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک شرط اس کے ظاہر سے جڑی ہوئی ہے، عمل کے ظاہر سے، اور دوسری شرط اس عمل کے باطن سے جڑی ہوئی ہے. ایک اندر کی شرط، ایک باہر کی. باہر کی شرط کیا ہے؟ عمل کا ڈھانچہ سنت کے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر نہیں تو مقبول نہیں. اپنے دل سے جیسے چاہے طریقے سے عمل کر لیا، قبول نہیں ہوگا. تیرے دل کا طریقہ نہیں چلے گا، نبی کا طریقہ چلے گا. نمبر دو، عمل کی باطنی اندر والی شرط کیا ہے؟ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو. اگر کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور مقصد سے ہو تو عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں. لہٰذا جو بھی نیکی ہم کریں، اس نیکی میں ان دو چیزوں کا اہتمام ضروری ہے. ایک، نیکی اللہ کے لیے ہو. دوسرے، نیکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شریعت کے مطابق ہو. یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. یوحا الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے اس بات کی کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے. تمہارا معبود کتنے معبود ہیں؟ ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی
اپنے رب سے ملاقات کی امید لگائے ہوئے ہے، یقین رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ عمل کریں تو نیک عمل کریں، عمل کریں تو وہ عمل کرے جو نیک ہو، صالح ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دو باتیں ہیں، عمل کیسا ہو؟ صالح، نیک ہونا چاہیے، ہماری نگاہ میں نہیں، اللہ کے ہاں نیک ہونا چاہیے، اللہ کی میزان میں، اللہ کی ترازو میں، اللہ کے پیمانے کے مطابق نیک ہونا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَهَذَانِ رُكْنَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، مقبول عمل کے یہ دو رکن ہیں، دو کنڈیشن ہیں، پلر ہیں، جس پر مقبول عمل کی عمارت قائم ہے۔ لا بد ان یکون خالصا للہ، ضروری ہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، ثوابا علی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ٹھیک ٹھاک ہو، شریعت کی روشنی میں کیا ہو؟ صحیح ہو۔ کس کی شریعت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب تک کہ یہ دو چیزیں عمل میں نہ ہوں، ایک اخلاص اور دوسرے اتباع، جب تک کہ یہ دو چیزیں نہ ہوں عمل مقبول ہوتا۔ لہٰذا ایک آدمی جب عمل کرے تو ان دونوں شرطوں کا اہتمام کرے۔ آج کی گفتگو میں ہم صرف ایک شرط کے بارے میں بات کریں گے، اس لیے کہ وقت اتنا ہمارے پاس نہیں، تفصیل سے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ کے لیے عمل کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اور اس اعتبار سے ہم اپنی پوری گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اگر آپ لوگوں کے پاس طاقت ہے تو۔ ایک، اللہ کے لیے عمل کرنا، اخلاص، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور یہ کیسے حاصل کیا جائے۔ نمبر 2، اس کا الٹا، اس کے بالمقابل ریاکاری، دکھاوے کے لیے، لوگوں کے لیے عمل کرنا یا دنیا کے لیے عمل کرنا، اس کی کیا برائی ہے اور اس سے نجات کیسے پائی جائے۔ اور نمبر 3، ریاکاری کی جو بنیاد ہے، اصل جڑ ہے، شہرت پسندی، میرا نام ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں، اصل جڑ تو وہی ہے، تعریف کے لیے تو عمل کر رہا ہے۔ یہ جو بیماری ہے یہ کتنی بری ہے اور کیسے اس سے نجات ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بات لمبی ہو سکتی ہے، تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کم سے کم وقت میں اس بات کو مکمل کریں، تاکہ آپ لوگ جلدی سے فارغ ہو جائیں اور گھر پہ جا کے، اور جو دور سے آئے وہ کھانا کھا سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمل کی صحت کا مدار نیت پر ہے، نیت بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل آدمی کرے وہ رسمی نہ ہو، بلکہ اس عمل سے پہلے انسان اپنے قلب کو اس عمل کے لیے تیار کرے، اس لیے کہ نیت کا عمل کے ثواب پر اور قبولیت پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور مشہور حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے دین کے معاملے میں۔ کیا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے حصے میں وہی آئے گا جس کی اس نے نیت کی۔ دو ٹکڑے الگ الگ ہیں، ایک کا تعلق کیے ہوئے عمل سے ہے، ایک کا تعلق نہیں کیے ہوئے عمل سے ہے۔ اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ اعمال کا، کیے ہوئے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اگر اللہ کے لیے خالص عمل تھا تو وہ کیا ہوا عمل مقبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اگر اچھی نیت تھی تو عمل مقبول اور اس کو وہ ثواب ملے گا، اور اگر عمل نہیں بھی کیا لیکن نیت اچھی تھی تب بھی ثواب ملے گا۔
ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. معلوم ہے کہ پانے کو صرف نیت سے جوڑ دیا گیا. اور پہلے حصے میں کیا کہا گیا؟ کیے ہوئے عمل کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. وہ مقبول ہوگا یا مردود ہوگا یہ فیصلہ نیت کی بنیاد پر کیا جائے گا، صرف عمل کی بنیاد پر نہیں. عمل بہت بڑا ہے، بہت زبردست عمل ہے، نیت اچھی نہیں. بری نیت بڑے عمل کو بھی چھوٹا بلکہ بے قیمت کر دیتی ہے، اور اچھی نیت ایک چھوٹے عمل کو بھی قیمتی بنا دیتی ہے. معلوم ہوا کہ عمل کا مدار کس پر ہے؟ اس کا وزن، اس کی قبولیت، اس کا مدار نیت پر ہے. اور وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. معلوم ہوا کہ نیت کی تو پائے گا چاہے عمل کیا نہیں کیا. ہاں فرائض کو تو پورا کرنا پڑے گا، لیکن عذر کی بنا پر اگر نہ کر پائے تبھی بھی ثواب ملے گا اگر اس کی نیت تھی. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے دو باتیں یہاں پر ملتی ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان النیۃ المجردۃ من العمل یثاب علیہا، ایسی نیت جس کے ساتھ عمل نہ بھی ہو تب بھی اس کا ثواب ملتا ہے. ایسی نیت جس کے ساتھ عمل نہ بھی ہو تب بھی اس کا ثواب ملتا ہے. آدمی رات میں سویا تہجد کی نیت کر کے اور نہیں اٹھ پایا، آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی فجر کی، تہجد کا وقت ہے کہ گیا ہے نا، گیا، لیکن ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں؟ تہجد پڑھا تو نہیں، لیکن رات میں نیت کر کے سویا تھا کہ تہجد پڑھوں گا. اگر اس نے نہیں بھی پڑھی تبھی بھی اس کا ثواب ملے گا. کس وجہ سے؟ تہجد پڑھنے کی وجہ سے یا نیت کرنے کی وجہ سے؟ تو صرف نیت کی وجہ سے بھی ثواب ملے گا. اور فرماتے ہیں وَالْعَمَلَ الْمُجَرَّدَ عَنِ النِّيَّةِ لَا يُثَابُ عَلَيْهِ، لیکن ایسا عمل جس کی نیت ہی نہیں تھی اس پر ثواب نہیں ملے گا. ایسا عمل جو نیت سے منقطع ہو، نیت سے مجرد ہو، عاری ہو، ایسے عمل کا ثواب نہیں ملے گا، ایسے عمل کا ثواب نہیں ملے گا. فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ مَنْ عَمِلَ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِغَيْرِ إِخْلَاصٍ لِلَّهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ. کہتے ہیں کہ قرآن، سنت اور جتنے اہل علم ہیں، ائمہ ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس انسان نے نیک اعمال کیے لیکن ان اعمال میں اخلاص نہیں تھا تو اس سے وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا. عمل نیک تھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج، اعتکاف اور لوگوں کو کھلانا پلانا اور بے شمار نیکیاں ہیں. یہ ساری نیکیاں ان پر اللہ نے تعریف کی ہے، بہت سو کا حکم دیا اللہ نے. تو یہ تو نیکیاں ہیں، یہ دین کا حصہ ہے، لیکن دین ہونے کے باوجود ثواب کیوں نہیں ملا؟ نیت نہیں. اور نیت میں کیا ہے؟ اخلاص نہیں. معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ نیکی کریں تو اس کی نیت بھی نیک ہونی چاہیے. صرف عمل نیک ہونا کافی نہیں ہے، نیت بھی نیک ہونا چاہیے. نیک عمل کے پیچھے نیت اگر بری ہو عمل رد ہو جاتا. حج کرنے جا رہا لیکن دل میں تمنا کیا ہے؟ کاش کہ جب میں آؤں تو میرے نام کے ساتھ کیا جڑے؟ حاجی. تو اب اس کی چاہت کیا ہے؟ حج کا ثواب، اجر، اللہ کے مقام، آخر کی جنت وغیرہ، وہ سب ٹھیک ہے، وہ بازو میں، لیکن اس کا مین گول کیا ہے؟ پرائیورٹی اس کی کیا ہے؟ حاجی. تو وہ جو نیت ہے، لوگوں میں شہرت چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، اس کے لیے عمل کیا، قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا. غریبوں کو تقسیم کر رہا ہے، بھوکوں کو کھلا رہا ہے، لیکن ساتھ میں سیلفی بھی لے رہا ہے. اور سیلفی لے کے کیا چاہتا ہے؟ فیس بک پہ ڈالوں گا تو لوگوں کے کیا ملیں گے اس پر؟ لائک. سب کو معلوم ہے لائک ملیں گے اس کے اوپر. تو اس لائک کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو کھلا رہا ہے. کاش کہ اس کی نیت یہ ہوتی کہ اللہ اس کو لائک کرے، لیکن کس کے لائک چاہتا ہے وہ؟ لوگوں کے. تو لوگوں کو کھلانا نیک عمل ہے، حج نیک عمل ہے، لیکن یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں،
خالص اللہ کے لیے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اعمال میں اخلاص ضروری ہے، اعمال میں اخلاص ضروری ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اخلاص کیوں ضروری ہے اور کیسے پیدا کیا جائے، ورنہ زندگی بھر کے کیے ہوئے عمل سب برباد۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا ہے، اب دیکھا پانی نہیں ہے، پتا چلا پڑوس کے گاؤں میں پانی ہے۔ اب وہ آدمی لیا اپنی بائیسیکل اور ایک بڑا گھڑا، ڈرم یا جو بھی برتن ہے ساتھ میں لیا، دھوپ میں سائیکل چلاتے چلاتے پڑوس کے گاؤں میں گیا، دور گاؤں میں محنت کر کے پہنچا وہاں پہ۔ وہاں کا کنواں تھا، اس پہ پانی نکالا، پورا گھڑا بھرا، سائیکل پہ رکھا، رسی سے اچھا باندھا اور سائیکل دھوپ میں پھر چلاتے واپس اتنا بوجھ لے کے گھر پہ آیا تو معلوم پڑا گھڑا خالی۔ کیسا کہ خالی ہوا؟ کیسا خالی ہوا ہوگا بتائیے؟ پھٹے ہوا تھا، نیچے کیا تھا؟ سوراخ۔ اس نے اتنی محنت کیا لیکن وہ سوراخ بند نہیں کیا۔ گھر پہ آگے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کیوں؟ اتنی محنت، دھوپ میں گیا، سائیکل چلاتے گیا، اوپر بھی گیا، اس طرح سے محنت کر کے گیا، پھر گھڑا بھر کے لایا، اتنا چڑھان چڑھا کے اتنا محنت کر کے گھر تک پہنچا۔ کائے کے لیے گیا تھا اتنے دور؟ اور گھر پہ آگے کیا ملا؟ خالی گھڑا۔ تو اتنی محنت کا کیا ہوا؟ کچھ کام آئی محنت؟ وہ بھی دھوپ میں تکلیف اٹھا کے، خالی کا خالی گھڑا اس کا کیا ہے؟ خالی۔ کیوں خالی رہ گیا؟ اس نے وہ سوراخ بند نہیں کیا۔ یہ سوراخ بند کرنا ضروری ہے۔ ریاکاری وہ سوراخ ہے ہمارے اعمال کے برتن کا، اس سے ہمارا عمل سب کیا ہو جاتا؟ ضائع۔ یہاں سب کیا، آخرت میں گیا تو گھڑا کیا ہے؟ خالی۔ کیا ہم چاہتے ہیں ہمارا گھڑا خالی ہو؟ نہیں، اس لیے ہم کو کیا بند کرنا پڑے گا؟ وہ سوراخ۔ اگر دنیا میں بند کیا تو کامیاب، نہیں کیا وہاں جا کے افسوس کیا تو کچھ ہو سکتا نہیں۔ گھر پہ آ کے رو رہا، افسوس کر رہا، سوچ رہا، اب جا کے لگایا سوراخ بند کیا تو پانی آئے گا اس میں؟ گھر پہ آ کے بولا چلو سوراخ بند کر دیتے اس کا، پانی گیا کا مطلب گیا، اب واپس نہیں آ سکتا پانی۔ جو ضائع کر دیا وہ ضائع کر دیا۔ یاد رکھیں کہ ایک آدمی واپس اپنے گھر پہ آیا، منزل پہ پہنچا لیکن خالی ہاتھ، کیا مطلب ہے؟ آخرت میں جا کے آدمی خالی ہاتھ کیا فائدہ؟ کیوں نہ ہم اپنے اعمال کے مجاہدے کے ساتھ ان اعمال کی حفاظت کا بھی انتظام کریں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کے لیے بہت ضروری کہ جتنا مجاہدہ وہ عمل کے لیے کر رہا ہے اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ مجاہدہ اس عمل کی حفاظت کے لیے کرے، کہ کہیں میری ساری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ لہٰذا اخلاص اسی محنت کا نام ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اخلاص عین ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو فراس کہتے ہیں کہ نادا رجل، ایک شخص نے ندا لگائی، پکار کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال یا رسول اللہ مل ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ قال الاخلاص، آپ نے کہا ایمان اخلاص ہے۔ معلوم ہوا کہ پورے ایمان کا حاصل کیا ہے؟ ایک انسان اللہ ہی کو معبود مانے، اللہ ہی کی عبادت کرے۔ انسان کو کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، کسی اور کی عبادت کے لیے پیدا کیا نہیں۔ معلوم ہے زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی کی عبادت کرے، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرے، نہ بطور معبود شریک کریں، نہ بطور کسی کو راضی کرنے اور اس کی تعریف پانے کے لیے یا اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے شریک کریں۔ اللہ والا عمل اللہ ہی کے لیے کریں، اس کا نام کیا ہے؟ اخلاص۔ اللہ والا عمل کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا۔ کسی اور کے لیے کیوں کرے بھائی؟ یہ عمل اللہ کے لیے ہے تو اللہ ہی کے لیے کیا جائے گا۔ ساری عبادات کا حقدار کون ہے؟ ایک اللہ ہے، تو ساری عبادات اللہ ہی کے لیے کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاص۔ اپنی نیت کو خالص کرنا تمام گندگیوں سے، کسی اور کی رضا، اس کا اجر، اس کا انعام، اس کی چاہت نہ ہو، صرف اللہ کے لیے آدمی عمل کرے۔ تو یہ بہت اہم، امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے
اور یہ روایت صحیح ہے. بلکہ اخلاص اتنا ضروری ہے کہ خود کلمہ طیبہ جو توحید کا کلمہ ہے اس کی قبولیت کا مدار بھی اخلاص پر ہے. کتنی اہم چیز ہے. کلمہ پڑھے بغیر آدمی جنت میں جا سکتا نہیں، لیکن وہ کلمہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اخلاص کے ساتھ، خلوص دل سے، اخلاص نیت کے ساتھ، خالص اللہ کے لیے اس نے اس کا اقرار کیا، وہ جنت میں جائے گا. اگر اخلاص کے ساتھ نہیں تو جنت میں جائے گا نہیں. جب قید لگائی تو قید کے بغیر جنت نہیں. جنت میں جانے کے لیے خالی پڑھنے کی کافی ہے کہ نہیں؟ خالی پڑھنا کافی نہیں. کیسا پڑھنا چاہیے؟ مخلص ہو کر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، خالص اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ امام البزار نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. تمام عبادات میں اخلاص واجب ہے. اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اخلاص سے کریں یا نہ کریں، نہیں، ہر عبادت میں اخلاص واجب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. پس تو اللہ کی عبادت کر، اپنے تمام اعمال، اپنی تمام عبادات، اپنے پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. ساری عبادات کس کے لیے خالص کرتے ہوئے؟ اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ ہی کا حق ہے. یعنی تمام عبادات خالص، دین سے مراد اعمال ہوتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہمارا پورا دین، ہماری پوری عبادات، ہمارے پورے اعمال سب کے سب اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت کریں. تو اللہ کا حکم ہے. سورہ زمر میں آیت نمبر 2-3 میں اللہ نے کہا. معلوم ہوا کہ ساری عبادات میں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے لیے وہ عبادات کریں. نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دیں، ہم حج اللہ کے لیے کریں، اعتکاف اللہ کے لیے کریں، صدقات اللہ کے لیے کریں. جتنی بھی عبادات ہیں، ذکر، تلاوت، ہر چیز، جو بھی عبادت ہے، جو بھی دین کا کام ہے، جو بھی اللہ کا حکم ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے، ہر کام اللہ کے لیے کریں. یہ کمال ہے. کام کرنا اصل نہیں ہے، عبادت کرنا اصل نہیں ہے. عبادت اللہ کے لیے کرنا اصل ہے. صرف عمل اللہ کو مطلوب نہیں ہے، وہ عمل اللہ کو مطلوب ہے جو اللہ کے لیے ہو. لہٰذا جہاں ہم عمل کا مجاہدہ کر رہے ہیں وہی اس بات کا بھی مجاہدہ کریں، اس بات کی بھی کوشش کریں کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو. صرف ڈھانچے کی فکر نہ کریں بلکہ اس عمل کی روح کی بھی فکر کریں. اخلاص اہل ایمان کا شعار ہے. ایمان والے اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں. اگر ایمان والا ہے، فطری بات ہے، وہ تو اللہ ہی کے لیے عمل کرے گا. اگر نہیں کرتا ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کے ایمان میں کمی کوتاہی ہے، خرابی ہے، عیب ہے، کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. اے نبی آپ کہیے تم اللہ کے بارے میں ہم سے حجت کرتے ہو جبکہ خود اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب اور تمہارا بھی رب ہے. کیا حجت کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ کیوں بحث کرتے ہو بیجا اللہ کے بارے میں جبکہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اپنے تمام اعمال میں اللہ ہی کے لیے اخلاص کا اہتمام کرتے ہیں. ہم اللہ ہی کے لیے اپنے سارے اعمال کیا کرتے ہیں؟ خالص کرتے ہیں. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 139 ہے. اس میں اللہ نے بتایا کہ ایمان والوں کا شعار ہی ہوتا ہے، ان کا مزاج ہی ہوتا ہے، ان کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں. اگر نہیں تو ان کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کیا ہے؟ کمی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ ہی کو معبود مانے اور کسی اور کے لیے عمل کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ ہی کی نعمتیں لیں، اللہ ہی کو اپنا رب تسلیم کریں اور کسی اور سے انعام کی طلب کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا پینا، لباس اور دنیا کی ساری بارش اور سب کچھ نعمتیں اللہ دے رہا ہے اور پھر اجر کسی اور سے چاہے اپنے عمل پر، جو کہ اتنا اہم عمل ہے، جو انسان دنیا میں اس کا زندگی کا مقصود ہے عبادت، اور اس کا اجر کسی اور سے چاہے. دے سکتا کیا کوئی؟ بتائیے.
ہماری نیکیوں کا بدلہ کوئی اور دے سکتا ہے؟ نیکی اتنی قیمتی ہے، دنیا میں اس کا بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا ہے، لہٰذا کسی اور سے اس کا بدلہ طلب کرنا جہالت ہے۔ جب اللہ اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں، کسی اور سے کیوں چاہتا ہے؟ اتنی بڑی جہالت ہوئی ہے کہ خالق کے اجر کی بجائے، خالق کے انعام کی بجائے مخلوق کے انعام کے لیے آدمی عمل کرے، کتنا بیوقوف آدمی ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا إِذَا قَالَ قَالَ لِلَّهِ وَإِذَا عَمِلَ عَمِلَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ امام احمد بن حنبل نے الزہد میں اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ خیر پر باقی رہتا ہے جب تک کہ اس کا حال یہ ہو کہ بولے تو اللہ کے لیے بولے، عمل کرے تو اللہ کے لیے عمل کرے۔ یعنی بندے کا حال یہ ہو جائے کہ اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات کس کی رضا کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے، اور اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال، صادر ہونے والے اعمال کس کی رضا کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے ہوں۔ تو یہ بندہ ہمیشہ خیر پر رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں خیر پر رہیں تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم بولیں تو اللہ کے لیے بولیں، عمل کریں تو اللہ کے لیے عمل کریں۔ یہ حال ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے۔ اخلاص کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ قیامت کے دن ایسے وقت میں جب کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے، اللہ کے عطا کیے ہوئے سائے میں ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے دیے ہوئے سائے میں ہوں گے جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ امام عدل، عدل انصاف کرنے والا حاکم، امام مسلمانوں کا، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، عیاشی میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنے والا نوجوان۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، تجارت میں ہو، گھر میں ہو، اس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے کہ کب موقع ہو، کب اذان ہو اور میں مسجد کی طرف جاؤں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اور وہ دو شخص، وہ دو مسلمان جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، فائدہ نہیں یہ میرا کسٹمر ہے، یہ اس سے میرا فیوچر میں کوئی معاملہ جڑا ہوا ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی خاطر، یعنی کلمے کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے۔ تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اسی محبت کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں، اسی محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ملے تو محبت کے ساتھ اور الگ ہوئے تو اسی محبت پر، دین کی بنیاد پر محبت، مفاد کی بنیاد پر نہیں۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ آدمی، وہ شخص جسے ایک بہت ہی خوبصورت اور اونچے گھرانے والی عورت نے زنا کی دعوت دی اور اس کی زبان سے کیا کلمات نکلے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں زنا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، سوائے اللہ کے کچھ نہیں، اللہ کا خوف مجھ کو ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ غلط کام میں اللہ کی نافرمانی کا نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس کو اللہ کا استحضار ہو شہوت کے مواقع پر بھی۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ شخص جو اتنا چھپا کے صدقہ دے کہ گویا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ پڑے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے، ہوتا، لیکن یہ غائب درجے کا اخلاص ہے کہ گویا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقے میں دیا بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں، اتنا چھپا کے اس نے دیا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، خوف سے، امید سے، شوق سے، خشیت سے، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں رونے لگ جائے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ غور کریں، بغیر اخلاص کے، بغیر للہیت کے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
محبت اللہ کے لیے کرنا، عورت اس کو دعوت دے لیکن پھر اللہ کے لیے رک جانا، بادشاہ ہو کر ساری طاقت ہو کر بھی انصاف کرنا، ظلم نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بغیر، اللہ کے خوف کے بغیر، اللہ سے امید کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ صدقہ کرنا، چھپا کے دینا، اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، اور اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے رونا، کیا ہے یہ ساری چیزیں اخلاص سے کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن وعدہ کس چیز کا ہے کہ قیامت کے دن یہ کیا ہوں گے؟ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ بعض روایتوں میں عرش کا ذکر بھی آیا ہے کہ عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ اخلاص ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ یہ اس دن سائے کا حقدار انسان کو بناتا ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عطا کیے سایہ کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اخلاص دنیا میں بھی اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها، اللہ تعالیٰ اس امت کی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کے ذریعے سے، ان کی بنیاد پر، ان کی برکت سے، کمزور لوگوں کی بنا پر اس امت کی مدد کرتا ہے۔ بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، ان کی دعا کی بنیاد پر، ان کی دعا کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، اور ان کی اخلاص کی وجہ سے۔ کمزور لوگوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کچھ کام کے نہیں ہیں، غریب، بیمار، بوڑھے، یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کا اللہ ہوتا ہے۔ کمزوری کے حالات میں، محرومی کے حالات میں انسان کا دل زیادہ تیزی سے اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعا میں ایک طاقت ہوتی ہے۔ اسباب جب ہاتھ میں ہوتے ہیں، پیسہ پانی سب ہاتھ میں ہوتا ہے، ذرا اس پر بھی دھیان جاتا ہے، لیکن جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو صرف اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی دعائیں، ایسے لوگوں کی نمازیں، ایسے لوگوں کا اخلاص، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ اخلاص بھی ایک ایسا سبب ہے جس کی بنا پر اس امت کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے سماج کے کمزور لوگوں کو کبھی بے فائدہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بوڑھے ہو گئے، ایکسٹرا لوگ ہیں، نہیں، یہ کمزور ہیں، یہ اپاہج ہیں، یہ غریب ہیں، یہ کچھ کام کے نہیں ہے۔ سماج میں طاقت، مالدار لوگ، صحت مند لوگ، خوبصورت لوگ، عہدے والے، نہ، سماج میں مدد اگر ہوتی ہے مسلمانوں کی، امت کی، تو ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو سماج میں کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ اخلاص، تو معلوم ہے کہ اخلاص بھی ایک ایسا سبب ہے جس کی بنا پر امت مسلمان کوئی قوم اللہ کی نصرت کا حقدار بنتی ہے۔ امام النسائی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بلکہ اخلاص کی بنا پر اللہ کی خاطر اگر ایک آدمی گناہ کا ارادہ کر کے وہ چھوڑے تو بھی ثواب ملتا اس کو۔ اگر ایک آدمی گناہ کا ارادہ کیا، آج پیتا، بہت ٹینشن آیا، جھگڑا ہو گیا گھر میں، جاتا شراب پیتا ہوں، ہاں، یا جا کے اب داڑھی مونڈ دیتا، بس جاب ہی نہیں مل رہا مجھ کو، ہوتا نا آدمی غصے میں آتا، کس پہ غصہ نکالتا؟ دین پہ۔ آدمی، اکثر لوگوں کا حال، نوجوانوں کا بھی حال کیا ہوتا ہے، جب بہت غصہ آتا ہے تو کس پہ غصہ نکالتے ہیں ہم لوگ؟ دین پہ غصہ نکالتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ برے حالات میں تو دین ہی تو ہے جو انسان کی مدد اور نجات کا ذریعہ ہے۔ دین پہ غصہ کبھی نہیں نکالنا۔ بعض اوقات جاتا آدمی شراب پی لیتا غصے میں آ کے، اللہ کا حکم توڑ کے کیا ملے گا تجھ کو؟ اللہ کی مدد سے بھی محروم ہو جائے گا۔ لیکن ٹھیک ہے، کسی نے غصے میں ارادہ کر لیا، جاتا اب شرابی پیتا میں، داڑھی مونڈ دیتا آپ میں، سب ختم، دین بہت چل رہا، دین پہ کچھ بھی نہیں، اتنا کیا فائدہ دین پہ چل کے، جاب بھی نہیں مل رہا اور گھر والے بھی دماغ کھا رہے میرا، مولوی صاحب کے خطبے میں بیٹھ کے سنا اور جذبے میں آ کے سب دین پہ چلنے لگا، سب الٹا ہی ہو رہا ہے، سب ختم، ابھی واپس سے جیسا تھا ریسیٹ کر دیتا ہوں میں۔ ارادہ کیا اس نے، لیکن پھر قدم کچھ آگے بڑھے تھے کہ دل میں خیال پیدا، نہیں، غلط بات ہے، تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے، اللہ ناراض ہو جائے گا تجھ سے۔ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، دین چھوڑ کے دنیا نہیں پا سکتے۔ ایمان نے اس کو جھنجھوڑا، قدم رک گئے، شراب خانے کے قریب جا کے پلٹا، کسی کو دیکھ کے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ ارے چاچا کھڑے ہوئے دیکھیں گے تو فوٹو نکال کے ڈال دیں گے فیس بک پہ، نہیں، اللہ کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے نہیں۔
اللہ کی وجہ سے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کی وجہ سے وہ رک گیا۔ گناہ کا ارادہ کر کے بھی جب وہ گناہ کا ارادہ چھوڑ دیتا ہے، کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کے اس ارادے کو معاف کر دیتا ہے، غلط ارادے کو، بلکہ اس کو نیکی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی وجہ سے گناہ سے رکنا بھی نیکی ہے۔ اللہ کی وجہ سے گناہ کا ارادہ کر کے اس ارادے کو چھوڑ دینا بھی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، جب میرا بندہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ کوئی گناہ کرے گا، برا عمل کرے گا، فلا، فرشتوں سے اللہ کہتا ہے فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها، مت لکھو اس کا گناہ جب تک کہ وہ اس کا ارادہ کرنے کے بعد اس کو کر نہ گزرے۔ یہاں ارادہ کیا گناہ لکھ دیے نہیں ہوتا، ایسا ارادہ کرے گناہ کا مت لکھو، فرشتوں کو حکم ہے، شاہی فرمان ہے، مت لکھو جب تک کہ وہ کر نہ گزرے۔ اور فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، اور اگر کر گزرے، وہ برائی کر ہی ڈالیں، جتنا کیا اتنا ہی لکھو، زیادہ مت لکھو۔ ایک گناہ کیا تو ایک ہی لکھو، دو نہیں، زیادہ نہیں۔ وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اور ہاں اگر میری وجہ سے اگر وہ گناہ چھوڑ دیں، ایک نیکی لکھو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ اگر میری وجہ سے ارادہ کیا تھا گناہ کا، لیکن میری وجہ سے اگر وہ گناہ چھوڑ دیں تو نہ صرف یہ کہ لکھو مت، کیا کرو؟ لکھو، لیکن کیا لکھو؟ گناہ نہیں، نیکی لکھو۔ سوچئے اللہ کتنا رحیم ہے، ایک بندہ برائی کا ارادہ کیا لیکن پھر اللہ کی وجہ سے اس ارادے کو چھوڑ دیا، تب بھی نیکی کا حقدار بنتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کے قتل کا ارادہ کرے اور پھر چھوڑ دے، جانے دے، چھوڑ نہیں مارتا، آپ کیا کریں گے؟ اس کو گلے لگائیں گے؟ اچھا ایسا ارادہ کرتا تو بتایا کسی نے غلطی سے، میں تو سوچا تھا ایسا کروں گا لیکن جان دے چھوڑا، بولا بھائی میرا دوست ہے، میرا نہیں کرتا میں۔ آپ زندگی بھر یاد رکھیں، اچھا ایسا سوچتا میرے بارے میں، معاف نہیں کریں گے آپ اس کو۔ انسان ایسا ہے، اللہ رب العالمین وہ رب العالمین ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا قاعدے کے اعتبار سے کہ اگر قلب نے بھی معصیت کی تو قلب کی برائی کی سزا اس کو ملے، انصاف تو یہی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ بہتوں کو اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے ایسی معاف کر دیتا ہے، ان کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی، اس کو امام البخاری نے کتاب التوحید میں اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ معلوم ہے کہ اخلاص کتنی بڑی نعمت ہے، کہ اس اخلاص کی وجہ سے، اس للہیت کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں اجر کا مستحق بن جاتا ہے۔ کیسے پیدا کیا جائے یہ اخلاص؟ کیسے ہمارے دل صرف اللہ کے لیے نیکی والے بن جائیں، نیکی کا ارادہ کرنے والے بنیں؟ چاہے ہم تلاوت کریں اللہ کے لیے کریں، ذکر کریں اللہ کے لیے کریں، نماز پڑھیں اللہ کے لیے پڑھیں، جتنی بھی نیکیاں کریں، دین کی خدمت کریں، ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں، کسی کو حدیث بتائیں، کسی کو قرآن سکھائیں، جو بھی ہم کام کریں، غریبوں کو کھلائیں، صرف اللہ کے لیے کریں۔ یہ اتنی اونچی چیز، یہ اتنا اعلیٰ مقام ہم کو کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ کیا کریں ہم جو ایسے بن جائیں ہم لوگ؟ کیونکہ بہت مشکل ہے، اتنا ایزی نہیں ہے، اتنا ایزی نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا 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 جائے۔ نمبر 1، مخلوق کی بجائے خالق کی رضا اور اس کی تعریف کی طلب دل میں پیدا کریں۔ مخلوق راضی نہیں ہوتی، کتنا بھی کرے آپ تو اینڈ میں کچھ نہ کچھ شکایت کرتی، آپ فری میں بھی کرے تو شکایت کرتی۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر بولا صاحب میں آپ کا یہ پوری دیوار میں اس کو پینٹ کر دیتا فری میں، کوئی کچھ نہیں لوں گا، کرو، پورا کیا، کیسے صاحب اچھا دکھ رہا؟ آپ بولے وہاں رہ گیا تھوڑا، کیا بولتا ہے آدمی؟ بھائی وہاں رہ گیا، آپ کرے تو بولتا چلیے وہاں رہ گیا۔ آدمی کی نگاہ کہاں رہتی؟ کہاں کم ہے۔ ولیمے میں گئے آپ، کھائے، پیٹ بھر کے کھائے، بعد میں بیٹھ کے کھانا بہت اچھا بنا، آئس کریم اچھا نہیں تھا۔ آدمی کتنا بھی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ عیب ضرور نکالتا۔
انسان راضی نہیں ہوتا کبھی، امام شافعی کا قول بھی آئے گا. آدمی عمل کرے اللہ کے لیے کرے، وہ اللہ سے تعریف چاہے، لوگوں سے نہیں. ہم کو نہیں چاہیے لوگوں کی تعریف. اور مخلوق حقیر ہے، خالق عظیم ہے، وہو العلی العظیم، اتنا اونچا، اتنا عظمت والا. اس کی تعریف کے لیے موقع ہے تو ہم وہ چھوڑ کے مخلوق کی تعریف کیوں کریں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اتنے زبردست بادشاہ کی تعریف کا موقع ہے، ہم انسان کی تعریف کے لیے کیوں عمل کریں بھائی؟ ہم اللہ کی تعریف کی نیت کریں، کیونکہ ملنے والا دو میں سے ایک ہے. اگر مخلوق کی تعریف کی نیت کی تو خالق کی تعریف ملنے والی نہیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ خالق کی نیت کی تو خالق لوگوں کے دلوں کو بھی تیری طرف پھیر دے، یہ ممکن ہے. لیکن مخلوق کے ذریعے سے تو مخلوق کی تعریف کی نیت کر کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی تعریف نہیں پا سکتا. اس کے لیے صرف اللہ کی تعریف کی تجھ کو نیت کرنی پڑے گی. نیک بندوں کا حال اللہ نے بیان کیا قرآن کریم میں، تو ان کا حال قلب کا کیا ہے. وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے، لیکن ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے نیک بندے کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی بنا پر، عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. بعض علماء نے کہا، مفسرین نے کہا اس کھانے کی یا اس کی محبت کے باوجود ان کو خود اس سے رغبت ہے لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں. کہ ایسے لوگ ہیں جن سے واپس بدلہ ملنے والا نہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ زبان حال سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو بولتے نہیں ایسا ڈائریکٹ جا کے، وہ اپنے حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کے قلب کی حالت یہ ہوتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو بس تم کو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کے چہرے، اللہ کے دیدار کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر تم کو ہم کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے اور ہم تم سے کوئی شکریہ بھی نہیں چاہتے. بدلہ بھی نہیں چاہتے کہ میں زکوٰۃ اس کو دیا تو کل کو فون کیا تو آنا چاہیے کام پہ، میرے کام کے لیے آنا چاہیے. گھر پہ کوئی غریب ہے، خادم ہے، کام کرتا ہے، ضرورت مند ہے، اس کو زکوٰۃ دو تاکہ کام اچھے سے کریں. یہ کیا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے اس کو دے رہا. تو کوئی غریب آدمی ہے اس کو دے رہا، کبھی ضرورت پڑی تو فون کیے تو آنا کام کے لیے، تو کیا کر رہا؟ زکوٰۃ دے کے مفاد ہے تیرا اپنا. ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بدلہ تو نہیں چاہتے، تم سے شکریہ کے کلمات بھی نہیں چاہتے. آدمی کسی کی مدد کرتا اور بار بار واٹس ایپ چیک کرتا، شکریہ تک نہیں بولا، تھینک یو بھی نہیں بولا. جزاک اللہ خیرن بولنے میں کیا جاتا، اتنا ٹائپ نہیں کر سکتا. تو آدمی بعض اوقات ٹھیک ہے کوئی احسان کرے تو اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کو تمنا نہیں کرنا چاہیے. تو کیا کہا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم کس سے چاہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے، تم سے بدلہ نہیں چاہتے. یہ سورہ الانسان میں، سورۃ الدہر میں اللہ نے بات کہی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیے اخلاص کیسے آسان ہوتا ہے. کہتے ہیں فَإِذَا اسْتَقَامَ لَكَ ذَبْحُ الطَّمْعِ وَالزُّهْدُ فِي الثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ سَهُلَ عَلَيْكَ الْإِخْلَاصِ. اپنی کتاب الفوائد میں کہتے ہیں کہ جب فَإِذَا اسْتَقَامَ لَكَ ذَبْحُ الطَّمْعِ، طمع، لالچ، رغبت، چاہت، جو لوگوں میں دنیا کی یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی لالچ کا ذبح کر دینا جب تیرے لیے ممکن ہو جائیں، آسان ہو جائیں. اور وَالزُّهْدُ فِي الثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ، اور لوگوں کی تعریف اور ان کی مدح اور ان کی ثنا، اس میں تیرے لیے زہد پیدا ہو جائے، بے رغبتی آ جائے، نہیں چاہیے مجھ کو، یہ نہیں چاہیے مجھ کو. اگر یہ تیرے اندر آ جائیں، سہل علیک الاخلاص، تیرے لیے اخلاص آسان ہو جائے گا. ان سے کسی مفاد کی لالچ یا ان سے تعریف کی چاہت، اگر اس کو ذبح کرنا اور اس کو نہیں حاصل کرنا، اس سے دوری تیرے لیے آسان ہو جائے تو اخلاص آسان ہو جائے گا. لہٰذا دل کو مخلوق سے
بے رغبت کر کے اس کو کہاں پھیرنا؟ خالق سے رغبت والا بنانا. وہاں سے مل رہا تو یہاں سے. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو آپشن دے دے تم کو عمل کا بدلہ دنیا میں لوگوں سے چاہیے تو لے لو یا جنت، دو میں سے کیا چاہیے، کیا لیں گے؟ پھر یہی تو ہم کو کرنا ہے اخلاص میں. اخلاص نہ ہونا، ہم آپشن چن رہے ہیں، ہم کو اللہ والا نہیں چاہیے، ہم کو لوگوں والا چاہیے. کتنا بیوقوف آدمی. جنت کے کھانے کی بجائے لوگوں کا کھانا چاہیے، جنت کے لباس کی بجائے لوگوں کا لباس چاہیے، جنت کی زندگی کی بجائے دنیا کی زندگی چاہیے تجھ کو. تو اگر جنت اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو اس کے لیے عمل کر، کیونکہ وہ اللہ کا انعام ہے، وہ اللہ ہی سے ملتا ہے اور اللہ کے لیے عمل کرنے سے ملتا ہے، ورنہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو جہدت کل الجہد علی ان ترضی الناس کلہم فلا سبیل لہ. ساری طاقت لگا کے پوری کوشش تو کر لے کہ لوگوں کو، سب کے سب لوگوں کو راضی کر لے، نہیں کر سکتا. آج اپنی اولاد کو راضی کرنا آسان نہیں ہے. بیوی کو راضی کرنا، بیوی کچھ اور کو راضی کرنا آسان نہیں. کتنے بھی اچھے کپڑے لایا تو بیوی کچھ نہ کچھ اس میں عیب نکالی. کتنا اچھا کھانا پکائی بیچاری، تب بھی شوہر کیا اس میں کچھ نہ کچھ نمک کم ہے، یہ فلاں چیز کم ہے، کچھ نہ کچھ عیب نکالے. خوش نہیں ہوتا انسان. بھائی اللہ سے خوش نہیں ہوتا، تمہارے سے اپنے سے خوش ہوگا؟ وہ اتنا دے کے بھی اللہ نے پھر بیٹھ کے کیسا بولتا، وہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ نہیں اپنے پاس. دیکھو ان کے پاس ہے، کفار کے پاس ہے، مشرکین کے پاس، اپنے اللہ نے کیوں نہیں دیا اپنے. اللہ اتنا دے کے بھی اللہ کی شکایت کرتا ہے. آپ سے کیا راضی ہوگا وہ، آپ سے کیا راضی ہوگا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پوری طاقت لگا کے ساری کوشش کر ڈالے تو کہ سارے لوگ تجھ سے راضی ہو جائیں، نہیں ہو سکتا. کہتے جب ایسا ہے فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَخْلِصْ عَمَلَكَ وَنِيَّتَكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. جب ایسا ہے تو پس تو ایک کام کر کہ اپنے عمل کو، اپنی نیت کو اللہ عز و جل کے لیے خالص کر دے. اللہ راضی ہو جاتا، بندے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا عمل بھی قبول کر لیتا، اچھے سے اچھا کرے تو بھی بندے عیب نکالتے اس میں. جوان ہوئے بچے تو کیا بولتے ہیں، کیا کرے ہمارے لیے، بولتے نا. ماں باپ کو معلوم ہے کیا کرے، لیکن بچے کیا بولتے بڑے ہو کے، کیا کرے ہمارے لیے، تو یہی بولتے ہیں. انسان کیا ہے، اللہ کا شکر نہیں کرتا، آپ کا کرے گا وہ. اللہ نے انسان کے بارے میں کہا انسان کیا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم ہے جو شکر گزار ہیں. وہ آپ کا کیا شکر کرے گا. کیوں کرے آدمی لوگوں کے لیے جب اللہ کے لیے موقع ہے کرنے کا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں مت پڑ، اللہ کو خوش کر. ان کو خوش کرنا بہت مشکل ہے، اللہ کو خوش کرنا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے کہ بندہ کھائے تو الحمدللہ کہیں، پیے تو الحمدللہ کہیں، اس سے بھی اللہ راضی ہو جاتا. لوگ ہوتے نہیں ہوتے. تو جو آسان ہے اس کو اختیار کر، بیوقوفی مت کر. نمبر 2، ریا یعنی اخلاص پیدا ہونے کے لیے یہ بھی طریقہ ہے کہ آدمی ہر مرتبہ عمل کرتے وقت سوچے اگر عمل میں اخلاص نہیں رہا عمل برباد ہو جائے گا. وہ پانے والے کے جیسا اپنا ہونے والا ہے. اگر اخلاص نہیں رہا، ریاکاری رہی عمل میں، اللہ کے لیے عمل نہ ہوا تو عمل برباد ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس اخلصوا اعمالکم، اے لوگو اپنے اعمال میں اخلاص کا اہتمام کرو. فإن اللہ تبارک و تعالی لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال میں سے وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، نہیں قبول کرتا دوسرا عمل. تو پھر کیوں کریں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل، کیوں شریک کریں اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی چاہت اس میں. یہ بھی خوش، رب خوش، سب خوش نہیں ہوتا. دونوں کی خوشی نہیں، اللہ خوش رب خوش، بس اس کے لیے عمل کر. اب یہ رب ہے جو چاہے تو سب کو خوش کر سکتا ہے. تو چکر میں مت پڑ اس کے، تو چکر میں اس کے پڑ مت کہ سب خوش مت. تو رب خوش والا قاعدہ اپنا، رب سب کو خوش کر سکتا ہے، تو مت کر یہ کام. تو امام البزار نے اور امام البیہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور روایت کیا ہے، اور امام شیخ الالبانی نے اسے ترغیب میں کہا کہ صحیح لغیر ہی ہے. اسی طرح سے عمل میں اخلاص لانے کے لیے عمل کرتے وقت اپنے دل کا جائزہ، نیت کا جائزہ لینا، کیونکہ ظاہر بات ہے عمل سے پہلے نیت صحیح ہونا چاہیے. بعد میں رو کے کیا فائدہ.
وقت گیا. اب عمل کرنے سے پہلے جائزہ لے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا وقف عند ہمہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائیں جو اپنی نیت ارادے کے وقت میں ٹھہر جائے، تھوڑی دیر ٹھہرے. فإن أحدا لا يعمل حتى يهم، اس لیے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ کوئی عمل کرے اور ارادہ ہی نہ کرے. ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو نیت ہوتی ہے آدمی کی، کوئی نہ کوئی موٹیو تو ہوتا ہے نا اس کا. فإن كان لله عز وجل مضى وإن كان لغير الله أمسك. جب بھی عمل کرنے والا ہو اللہ رحم کرے اس بندے پر، وہ عمل کرنے کے وقت تھوڑا سا ٹھہر جائے، جائزہ لے اپنے دل کا. اگر وہ عمل اللہ کے لیے تھا آگے بڑھے، اور اگر اللہ کے لیے نہیں تھا غیر اللہ کے لیے کر رہا تھا رک جائے. رک جائے یعنی عمل کرنے سے رک جائیں، اپنی نیت صحیح کر کے پھر آگے بڑھے. اسی غلط نیت کے ساتھ آگے بڑھ جائے گا تو یہ کیا ہے؟ آدمی مسجد کے باہر آیا، دیکھا اس کے پاؤں میں نجاست ہے، جائے گا مسجد میں؟ کیا کرنا چاہیے اس نے؟ گھر کو جانا ابھی ختم نہیں جاتا مسجد کو، پاؤں دھونا اور پھر اندر جانا. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح سے عمل میں داخل ہونا ہے، آپ اپنی نیت کو صحیح کیجیے، نیت صحیح کر کے پھر عمل میں جانا، گندی نیت کے ساتھ نہیں جانا. جیسے گندے پاؤں لے کے آدمی مسجد میں جاتا، ناپاک پاؤں لے کے جاتا، نجاست لگی گندگی، جاتا مسجد کے اندر نہیں رکتا، عمل میں بھی نہیں جائے. نیت صحیح کریں پھر عمل میں داخل ہو تاکہ وہ عمل مردود نہ ہو جائے، اللہ کے ہاں گناہ کا سبب نہ بنے. امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے اخلاص کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حتی الامکان آدمی عمل کو چھپانے کی کوشش کرے، کیونکہ کسی کے سامنے کرے گا دیکھ رہے کا مطلب تعریف چاہیے اپنے کو، آتا تو وہاں چھپا کے کرنا عمل کو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کان الرجل لیکون، سلف کا حال دیکھیے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کان الرجل لیکون فقیہا جالسا مع القوم. ہمارے زمانے میں ایسا تھا، صالحین کا حال یہ تھا، صحابہ تابعین ان کا حال یہ تھا، نیک لوگوں کا کیا، فقیہ ہوتا تھا آدمی، دین کا گہرا علم اس کے پاس ہوتا تھا، لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا تھا مجلس میں. فَيَرَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنَّ بِهِ عِيًّا وَمَا بِهِ مِنْ عِيٍّ إِلَّا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْتَهِرَ. کہتے ہیں کہ مجلس میں سلف میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے تھے، ایک عام معمول تھا لوگوں کا، آدمی گہرے علم والا، ہائی لیول کا ایک دم علم والا آدمی ہوتا تھا، مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا اور چپ ہوتا تھا، اور لوگ کم علم لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں، یہ بول رہا وہ بول رہا وہ بول رہا، یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں، ان کو معلومات کم ہوگی اس لیے چپ بیٹھے. حالانکہ کہتے وہ بڑا فقیہ ہوا کرتا تھا، اور وہ اس لیے چپ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پاس علم نہیں تھا یا وہ گونگا تھا، بولنے نہیں آتا تھا اس کو. اس کو کہتے ہیں کہ انسان کم علمی کی وجہ سے بولنے کی قدرت اس میں نہ ہو. ایسا نہیں تھا، گہرے علم والے ہوا کرتے تھے، لیکن صرف اس لیے ہماری طرح بڑبڑ نہیں کرتے. ہم لوگ ہیں نا، ذرا سا معلوم پڑا، عالم کو کوئی آدمی آ کے مسئلہ پوچھا، شیخ ذرا یہ سوال کا جواب دیں، سوال ابھی پورا بھی نہیں، میں دوں گا جواب. بولتا عالم صاحب کو بولتا ہے ذرا چپ، میں بولتا. یا اگر عالم صاحب بولنے بھی لگے اور انہوں نے بولا جواب، عالم صاحب وہ حدیث بتاؤ نا ان کو، عالم کو معلوم ہے یہ حدیث بتانے کا وقت نہیں. لیکن کیا مثلا کوئی آدمی ہے، سود ہی کا مسئلہ ہے، مثلا اب ایک آدمی واقعی سودی کاروبار سب کچھ کر رہا، اب اس کو ایک دم ماں کے ساتھ زنا والی حدیث اس کو بتانے کی سے علی نے پرہیز کیا، ٹھیک ہے اس کو برا لگے گا ایک دم سخت. دوسری حدیثیں بتاؤ اس کو، دوسری آیات بتاؤ اس سے متعلق. اب یہ کیا کرتا، اس کو لگتا عالم صاحب بھول گئے، ان کو نہیں یاد، یا ہو سکتا معلوم بھی نہیں ہو، بھائی عالم صاحب کو بھی تو نہیں معلوم ہو سکتا نا. تو یہ کیا کرتا، لقمے دیتا ہے، حدیث کا لقمہ دے گئے. اکثر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے علم کا اظہار ہو. سلف کیا کرتے تھے، چپ رہتے تھے، اپنے علم کا اظہار، شہرت نہ ہو جائے کہ بہت علم والا ہی، اس شہرت سے بھاگتے ہوئے وہ کیا کرتے تھے، اپنے علم کو چھپانے کے لیے خاموش رہتے تھے. یہ سلف کا حال تھا. آج کیا ہے، آج بولنے کے لیے علم ہونا تھوڑی ضروری ہے، ہاں بات کرنے کے لیے بات کرنے آنا چاہیے، علم ہونا ضروری، صحیح ہے نا.
دعوت کے لیے خالی بولنے کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، علم کی ضرورت ہے کیا اس کے لیے؟ نہیں، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے پاس کیمرہ ہونا چاہیے، انٹرنیٹ اس کے پاس ہونا چاہیے، اور ایک یوٹیوب اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ 3 چیزیں رہی تو 3 ارکان ہیں دعوت کے۔ ہاں جی حال، اس کے پاس کیمرہ ہو، ابھی کیمرے کی بھی ضرورت ختم ہو گئی، اب موبائل فون آ گیا، موبائل فون میں انٹرنیٹ بھی ہے، اس میں یوٹیوب بھی ہے، لیا کیا چلتا ہے۔ اور کس پہ بات کر رہا ہوں؟ عرب کے علماء نے ایسا کرے نہیں کرنا چاہیے، فلانا ایسا کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس کی گھر کا حال اس کو معلوم ہے، یہ گھر کی اصلاح نہیں کر سکتا، پورے عالم کی اصلاح کرتا ہے۔ بولنے کا شوق کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے کہ چاہتا ہے لوگ مجھ کو پہچانے، کوئی پہچانتا ہی نہیں مجھ کو۔ اس کی شکایت دنیا والوں سے کیا ہے؟ مجھ کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، میں صدیوں میں پیدا ہوتا ہوں ایک بار، کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ تو یہ مصیبت اس دور کی ہے، سلف میں نہیں تھا۔ یہ سلف کے پاس علم کمال درجے کا تھا، اعلیٰ درجے کا علم تھا، لیکن کیا کرتے تھے؟ اپنے علم کو چھپاتے، چپ رہتے تھے تاکہ لوگوں میں مشہور نہ ہو۔ امام احمد نے اس کو الزہد میں روایت کیا ہے۔ حسن ابن ربیع کہتے ہیں کان ابن المبارک، یہ سلف کیسے تھے؟ کان ابن المبارک، بہت سارے اقوال اور ان کے سلف کی زندگی کی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، تو دھیان سے اس کو سنیں۔ اللہ مجھ کو بھی اس کی توفیق دے، ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم ان صفات کو، اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، برائیوں سے بچیں۔ ہم اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں، اخلاص نہیں تو پہاڑ جیسی نیکی ابھی بے قیمت، اور اخلاص اگر ہے تو چھوٹے سے ذرے کو بھی اللہ تعالیٰ پہاڑ سے زیادہ وزنی بنا سکتا ہے۔ اخلاص اتنی بڑی چیز ہے۔ ابن مبارک کے بارے میں، عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں حسن بن ربیع کہتے ہیں کان ابن المبارک اذا رق فخاف ان يظهر ذلك منه قام وربما اخذ في حديث آخر۔ مجلس میں دینی بات کچھ ہو رہی ہے، اور کبھی جنت جہنم کی بات آتی ہے، کبھی اللہ کی عظمت کی بات آتی ہے، کبھی دل کو نرم کرنے والی باتیں آتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات مجلس میں آ جاتی، کبھی خود کہہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حال یہ تھا کہ جب دل میں ایک دم رقت طاری ہو جاتی، رونا آ جاتا، تو کیا کرتے؟ فخاف ان يظهر ذلك منه، ایسا ہوتا تھا کہ اب ظاہر ہو جائے گا، میں رو دوں گا، یا کچھ ایسی بات ظاہر ہو جائے گی کہ میرے دل پر بہت رقت طاری ہو گئی، کھڑے ہو جاتے مجلس سے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یا وربما اخذ فی حدیث آخر، یا پھر کسی اور ٹاپک پہ بات کرنا شروع کر دیتے تھے، تاکہ وہ کیفیت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے کہ حدیث پڑھی گئی، آیت پڑھی گئی، اور اس کے بعد میں دل کی ایسی کیفیت ہوئی، یہ اتنی اعلیٰ کیفیت ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے آ جائے، دل میں تعریف کی نیت آ جائے، تو اتنی بڑی کیفیت جو پیدا ہوئی، اتنی قیمتی چیز جس پر ہو سکتا ہے اللہ مغفرت کر دے، یہ ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جائے گی۔ اس کو بچانے کے لیے مجلس سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں نہیں ان کو، یا پھر کسی اور ٹاپک پہ بات کرتے تھے تاکہ ان سے وہ کیفیت ظاہر نہ ہو۔ اب سوچئے، اپنی کیفیات کو چھپاتے تھے، اپنی کیفیات کو قلب کی چھپاتے تھے۔ آج آدمی نہیں بھی آ رہا رونا تو رو رہا زبردستی کا، ہاں کیا ہے؟ تقریر میں رونے کے سٹائل میں بات کر رہا، جنت جہنم کا ذکر آ رہا، رونا تو آ رہا نہیں، نہ آنسو ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، لیکن وہ سٹائل بنا ہوا ہے۔ کیوں آدمی نہ کرے ایسا؟ جو ہے نہیں وہ دکھائے کیوں آدمی؟ ٹھیک ہے بھائی، سچی میں رونا آ رہا کسی کو اور کنٹرول نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تراویح پڑھ رہا ہے، خالی حرم میں روتے بول کے ان بھی رو رہا ہے، لیکن وہ لوگ آنکھوں سے رو رہی ہے، منہ سے رو رہا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ سب لوگ نقلی رو رہے ہیں، کیوں کرے آدمی ایسا؟ جو کر رہا اس کو معلوم ہے، جو کرے گا اس کو معلوم ہے غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کی خاطر ہم نہ کریں۔ حدیث میں کیا ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے بندہ رو دے۔ یہ تنہائی والے اعمال، تنہائی والی کیفیات، یہ اخفا، یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ اس کی توفیق ہم کو دے دے۔ تو ابن ابی الدنیا نے الرقہ والبکا میں اس کو ذکر کیا ہے۔ بشر الحافی کے بارے میں، یہ کبار الاخذین عن طب الاتباع سے علم انہوں نے لیا ہے، ان میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ لا تعمل لتذکر، اس لیے عمل مت کر کہ تیرا چرچا ہو، اس لیے عمل مت کر کے تیرا چرچا ہو۔ اکتم الحسنہ کما تکتم السیئہ،
اپنی نیکیوں کو ویسے ہی چھپا جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. لوگوں کے سامنے گناہ کرتا نہیں کرتا, تو نیکیاں بھی ایسے ہی چھپا جیسے تو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. تو یہ مزاج ہمارے اندر ہو تاکہ ریاکاری کا مسئلہ ہی نہیں آئے. چھپ کے نیکی کیا, خاموشی سے کسی کو معلوم نہیں پڑا, کائے کی ریا دکھاوے کے لیے عمل کرنے کو کہتے ہیں نا, کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو چھپ کے نیکیاں کرنا, یہ سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ اخلاص کے اسباب میں سے کہ آدمی چھپ کے عمل کرے, اللہ کے اجر پہ نگاہ رکھے, اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ کی ثنا کے لیے, اللہ کے اجر کے لیے عمل کرنے والا آدمی بنے. اس کے بالمقابل دنیا کے لیے عمل کرنا ہے, دنیا کے مفاد کے لیے, دنیا کے مقام کے لیے, لوگوں کی تعریف اور شہرت کے لیے عمل کرنا, اس کی برائی کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو کوئی شخص دنیا عاجلہ جلدی ملنے والی, لوگ کیا لکھ کے لگاتے دکان میں, آج نقد کل ادھار, ہاں آج نقد کل ادھار, ادھار لینا تو کل آؤ, نقد لینا تو آ جاؤ. ہر آدمی نقد چاہتا ہے آج. تو جو آدمی آج کا ارادہ رکھتا ہے, جس آدمی کی چاہت یہ کہ آج ہی مل جائے سب کچھ مجھ کو, آج ہی مل جائے مجھ کو سب کچھ, کیا کس نے دیکھا آخرت اور کس نے دیکھا کیا, آج ہی جو بھی ہے وہ ہے, آج ہی کھاؤ پیو مزہ کرو, سب کچھ آج ہی کما لو. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. ہم جلدی جلدی دے بھی دیتے ہیں, لیکن جس کو چاہتے جو چاہتے ہیں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. یعنی دنیا کی چاہت بھی آدمی کر لے تبھی بھی سب کچھ نہیں ملتا یہاں پہ, اور سب کو نہیں ملتا. کتنے چاہت کرنے والے ہیں, کتنے ہیں جو نیکی کا کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, فوٹو ڈالتے, کوئی بھی لائک نہیں کرتا اس کو, بلکہ کئی لوگ اس کو دیکھتے بھی نہیں. لیکن کیا کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے کیا. فائدہ کیا ہوا؟ وہ تعریف تو نہیں ملی. تو دنیا میں نہیں ملتا اس کو, بعض اوقات ملتا بھی نہیں, کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا ہے. کتنے لوگ دنیا کے مفاد کے لیے نیکیاں کرتے ہیں, لیکن ان کو وہ مفاد نہیں مل پاتا, وہ کھو جاتی چیزیں. دنیا کے لیے کرتے ہیں لیکن نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا کا ارادہ بھی کرے, دنیا کے لیے عمل کرے, ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے دیتے ہیں, سب کو سب کچھ نہیں دیتے. یعنی ہر ایک کو, دنیا کے چاہنے والے کو دنیا ملتی نہیں ہے, اس کی گارنٹی نہیں ہے. KGN کوئی گارنٹی نہیں. دنیا کے لیے عمل کرے گا تو دنیا ملے گی, گارنٹی نہیں ہے, گارنٹی نہیں ہے. یعنی وہاں بھی محرومی ہے, اور آخرت کی محرومی تو یقینی ہے, اور دنیا کا ملنا غیر یقینی. ملے گا کہ نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں. لیکن آخرت کا کیا؟ دنیا میں تو ملتا نہیں بھی ملتا. ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا, پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے. ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا, اس میں مذموم بن کے, مذمت کے لائق بن کر, دھتکارا ہوا بن کر اس میں داخل کیا جائے گا. آخرت کا یہ حال ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ہاں, لیکن وہ شخص جس نے آخرت کو اپنا مقصود بنایا, آخرت کو اپنا مقصود بنایا, اور آخرت کی کوشش آخرت کے لیے کی, اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کیا. کون سی کوشش کی؟ جو آخرت میں کامیابی دلاتی ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ہاں شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا تھا. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو ایسے لوگ ہیں ان کی کوشش ہم قبول کرتے ہیں. 3 شرطیں بتائیں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے. کیا ہیں؟ نمبر 1, آخرت کو مقصود بنانا. 2, آخرت کے لیے آخرت والا عمل کرنا. 3, ایمان کا ہونا, صحیح العقیدہ ہونا. تو اخلاص, اتباع, آخرت کے لیے عمل کرنا اخلاص, آخرت کی کوشش نبی والا عمل اتباع, اور 3 وہو مؤمن, صحیح عقیدہ. صحیح عقیدہ, اخلاص اور اتباع 3 چیزیں ہوں گی تو ایسے لوگوں کی کوشش آخرت میں قبول ہوگی, ایسے لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے یہ بات کہی ہے, آیت نمبر 17, 18 اور 19 میں.
سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اقبح الرغبۃ ان تطلب الدنیا من عمل الاخرہ، کہتے ہیں سب سے بدترین رغبت، دل میں انسان کی رغبت ہوتی ہے، جیسے آدمی کو بھوکے آدمی کو کھانے کی رغبت ہوتی ہے، کہا کہ سب سے گندی رغبت یہ ہے کہ ایک انسان آخرت والے عمل سے دنیا کی چاہت کرے۔ آخرت والا عمل ہے، آخرت والا دین والا، آخرت کی کامیابی دلانے والا عمل ہے، لیکن اس سے اس کا مقصود کیا ہو؟ دنیا مل جائے، دنیا مل جائے۔ حج کر رہا ہوں، فوٹو نکال کے ڈال رہا تاکہ لوگ کیا کریں؟ اس کو پسند کریں۔ عمرہ کر رہا، حج کر رہا اور فوٹو نکال کے ڈال رہا ہے، نیت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم، میرے فالوورز کو معلوم ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ عمرہ کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں۔ بلکہ بعض میں نے مذاق کے طور پر ذکر کیا، اور حقیقت میں ہے ایسا کہ آدمی بازو والے کو موبائل دے رہا اور کیسا کر رہا؟ مدینہ میں، حرم میں دعا کر رہا، اور دعا نقلی دعائیں ہیں، اور رونے کا منہ بھی بنا رہا اس میں، اور کیا بازو والے کو فون دے کے وہ بھی دیکھ رہا کیا آدمی ہے یار، اور اس کا فوٹو نکال کر لو تمہارا موبائل۔ تو آدمی دعا کر رہا ہے اور اس میں بھی کیا چاہتا ہے؟ فوٹو میرا نکلے، بلکہ اس کا بس چلے تو ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ اٹھا کے ایسا بھی فوٹو نکالے۔ کتنا پاگل آدمی، کتنا شوق ہے تیرے کو، اتنا شوق، دیوانہ بن کے کون لوگ جھوٹے، شرابی، جواری، جو کتنے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ان کے دلوں میں مقام بنانے کے لیے تو کیا کر رہا؟ اللہ کے ہاں رب العالمین کا مقام بنانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ اپرچونٹی چھوڑ کے تو یہاں بنا رہا۔ کتنا بیوقوف آدمی ہے۔ کہتے سب سے بدترین رغبت یہ ہے کہ تو آخرت والے عمل سے دنیا کی طلب کرے۔ بشر ابن صالح، سلف کا حال دیکھیں کیا تھا۔ بشر ابن صالح کہتے ہیں دخل ابن محیریز حانوتا بدانق۔ ابن محیریز یہ تابعین میں سے ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایک دکان میں داخل ہوئے، ان کے پاس یعنی دانق جو درہم کا ایک چھٹا حصہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں پیسے تھے ان کے ہاتھ میں، کچھ کپڑا خریدنے کے لیے دکان میں گئے۔ وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَشْتَرِيَ ثَوْبًا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ کپڑا خریدیں گے۔ فَقَالَ رَجُلٌ لِصَاحِبِ الْحَانُوتِ، دکاندار سے ایک آدمی تھا وہاں پہ، پہچانا دیکھیں ابن محیریز آئے ہوئے یہاں پہ، تو اس نے دکاندار سے کیا کہا؟ ہذا ابن محیریز فاحسن بیعہ، اور یہ کہا یہ ابن محیریز ہیں، ذرا اچھے سے دینا، ہاں ان کو کیا کرنا، ان کے ساتھ جو تو کپڑا دے رہا نا ان کو ذرا اچھا والا دینا، سستا دینا، جو بھی کہا ہوگا، ذرا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ڈیل اچھی کرنا ان کے ساتھ، کیوں؟ بہت نیک آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے۔ فغضب ابن محیریز وخرج، ابن محیریز کو بہت غصہ آیا سن کے۔ ہم تو خوش ہوں گے نا، الحمدللہ، ہاں الحمدللہ میں ایسا ہوں، لوگ پہچان رہے، دل میں کتنا خوش ہوگا، کیا کہنے، بازار میں بھی میری پہچان ہے، ساتھ میں کوئی ہوگا تو دیکھا اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پر۔ لیکن سلف دیکھیے، ہم لوگ کہاں اور وہ لوگ کدھر تھے؟ ہم لوگ کیچڑ میں ہیں، وہ لوگ آسمان پہ ستارے تھے، ہم لوگ کیچڑ میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کچھ تو حصہ اس کا ملے ہم کو سلف کا۔ کہتے فغضب ابن محیریز، ابن محیریز کو بہت غصہ آیا، وہ خرجا، دکان سے نکل گئے، دکان سے نکل گئے، اور کیا کہا؟ انما نشتری باموالنا لسنا نشتری بدیننا، کہا ہم خریداری اپنے مال سے کرتے، اپنے دین سے نہیں۔ ہم خریدتے ہیں چیزیں مال کے بیس پہ خریدتے، دین کے بیس پہ نہیں خریدتے، یعنی ہمارے دین کو دیکھ کے سستا دے رہا، دین کو دیکھ کے اچھا دے رہا، دین کے بیس پہ ہم دنیا کما رہے، ہم ایسے لوگ نہیں، ہم نہیں کرتے ایسا، نہیں چاہیے ہم، نہیں چاہیے ہم۔ تو وہ اپنی دنیا میں اپنے دین کو دخیل، دینداری کو دنیا کے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ تو یہی بات جو ہے کہ دنیا کے لیے عمل کا انجام کیا ہے، یہ سلف ایسے نہیں تھے، نہیں کرتے تھے ایسا۔ صفت الصفوہ میں ابن الجوزی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ مال اور عورت کے لیے عمل کرنا، ہمارے جو انٹرنیٹ دائی ہیں، فیس بک لسٹ دے گا ان کی،
اللہ ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، خاص طور سے نوجوانوں کو۔ فیس بک میں فرینڈ کی لسٹ ان کی دیکھو مت، وہ خود دیکھے اپنی لسٹ، اس میں لڑکیاں زیادہ لڑکے کم۔ فرینڈ جیسی لڑکی اس کو ریکویسٹ کرے گی فوراً لڑکا کرے گا، سوچے گا کون ہے رشتے میں، چاچا ہے، ماموں ہے، خالو، کون لوں کہ نہ لوں اس کو، ہاں سوچے گا اس کے بعد۔ لڑکی فوراً بہن ہے، دینی بہن ہے بھائی، اور ان کی دعوت کی فکر کرتا ہے۔ تو آپ سوچیں عورت کے لیے کہ میں خدمت خلق میں دکھائی دے رہا ہوں، میں دعوت کے میدان میں دکھائی دے رہا ہوں، یہاں دکھ رہا، وہاں دکھ رہا، وہاں دکھ رہا، کیوں؟ اچھا رشتہ کوئی ملے، لوگ دیکھیں، کسی کے دل میں تو جگہ بنے، کوئی تو مجھ کو پسند کرے، کوئی تو بہن مجھ کو پسند کرے، دینی بہن بھائی، ہاں دینی بہن ہی بولے گا نا، اور کیا بولے گا۔ بعض اوقات دعوت کے میدان میں کام کرنے والے نوجوان، ان کے دلوں میں یہ بھی برے جذبات جنم لیتے ہیں، وہ دین کا کام بھی اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ خواتین کے شعبے میں کام کر رہی ہے، تاکہ خواتین کا شعبہ اس کو پسند کرنے لگے، خواتین کا پسندیدہ چہیتا، سب کا لاڑلا بن جائے یہ۔ اللہ حفاظت کرے، اسی سے سارے فواہش جنم لیتے ہیں، یہ بے حیائیں جنم لیتی ہیں اس سے، پھر وہ پرسنل باتیں اس سے کر رہی ہے، پرسنل باتیں اس سے کر رہا، ساری خرافات جنم لیتی اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے حصے میں وہی آئے گا جو اس کی نیت تھی۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، تو جس آدمی نے ہجرت کی، جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی کہ دنیا کچھ پائے، او الی امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت کی طرف اس کی ہجرت تھی کہ اس سے نکاح کریں، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا کہ مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے مدینہ، تاکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ انصار بڑے سخی ہیں، مدینہ جائیں گے تو اپنی پراپرٹی کا آدھا دے دیتے ہیں، مل جائے گا، خالی ہاتھ بھی جاؤں گا، یہاں تو غریب ہوں، وہاں جا کے مل جائے گا۔ اگر اس نیت سے آ رہا ہے، یا مدینہ والے بہت دلدار ہیں، اپنی بچیوں کو نکاح میں فوراً دے دیتے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے جائے، تو میں جاؤں گا تو ویسے ہی کوئی نہ کوئی میرے لیے رشتہ ریڈی رہے گا، یہاں تو ہو رہا نہیں، وہاں جاؤں گا تو مل جائے گا۔ فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، وہ اللہ کی بندگی کے لیے، رسول کی اتباع کے لیے، رسول کی صحبت کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اخذ کرنے اور اس کو پہنچانے کی نیت سے نہیں جا رہا، کفر کے یہاں سے ماحول سے نکل کے وہ اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ وہاں پر دینداری کا ماحول ملے، اس کے دماغ میں پہلے سے سیٹنگ دوسری ہے۔ اگر ایسا ہے، آپ نے فرمایا اگر اس نیت سے ہجرت کر کے آ رہا، تو پھر کیا کہا؟ تو پھر جس کی طرف ہجرت کیا اسی کی طرف اس کی ہجرت ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت نہیں ہے، اللہ کی عبادت اور رسول کی اتباع کے لیے اس کی ہجرت نہیں ہے، اس کی ہجرت کس کے لیے ہے؟ دنیا پانے اور بیوی پانے کے لیے ہے۔ تو ہجرت جیسا عمل جس میں چھوڑنا ہے، اس میں پانے کی نیت ہو، ہاں ہجرت کیا ہے؟ چھوڑنا، چھوٹا چھوڑ کے بڑا ملنے والا ہے اپنے کو، ہاں یہ چھوڑ کے اس سے اچھا ملنے والا ہے۔ کبھی کبھی دینی عمل میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کمتر کھو کے زیادہ بہتر پانا ہوتا ہے، تو یہ پانا دنیا کا اگر ہے تو یہ بھی نیت کا فساد ہے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ مال اور عورت کے لیے دین کا عمل کرنا یہ بھی اللہ کے نزدیک جرم ہے، اور ایسا عمل مقبول نہیں ہے۔ مال اور مقام کے لیے عمل کرنا اور ایک بیماری ہے، کیا ہے؟ کہ میں دین کی خدمت کروں، کرتے 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 کیا بنوں؟ یا خدمت خلق کرتے کرتے کیا کروں؟ جنتا کا نیتا۔ ہاں کسی کو الیکشن میں کھڑا ہونا ہے تو ڈائریکٹ کوئی ہوتا کیا ایسا نہیں، پہلے اس کے فلیکس لگنے رہتے ہیں یہاں وہاں، اس کا برتھ ڈے، اس کا برتھ ڈے، ہاں عید میلاد النبی، اس کی مبارکبادیں وہ دینا شروع کرتا ہے، پھر لوگ دیکھتے ہیں اچھی، یہ بھی چوک میں کھڑ کے دیکھتے ہیں اس کا فوٹو یہاں دکھ رہا، کوئی تو بڑا آدمی ہوگا اس لیے تو کیا، اس کے ساتھ چنو گڈو منو پتو سب رہتے اس کے ساتھ، چھوٹے 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 فوٹو ان کے رہتے چونی والے، اور وہ کھڑا رہتا ہے یوں لوگوں کے ساتھ میں، ہاں اس کے بڑا فوٹو اس کا، تو مطلب اچھا یہ باس ہے اور یہ سب چیلے ہیں اس کے۔
अकेले थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, नहीं इनका नेता है ये। फिर उसके बाद इधर कुछ झगड़ा है, उसका कुछ लफड़ा है, उसका कोई मसला है, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, हाँ फुला फुला चीज़ें करने लगता है, लोगों के काम आता हो, खिदमत खल्क करता हो। लेकिन इसका स्टेशन खिदमत खल्क नहीं है, आखिरी स्टेशन नहीं है, तो बीच का है, ये टेम्पररी है। ये यहाँ बस रुका है, इसी जैसे बस रुकती ना टॉयलेट और किसी को उबाई करना हो, फारिग हो जाओ, हाँ खाना पीना चाय वाय पी लो, अभी गाड़ी आगे जाने वाली, असल डेस्टिनेशन आगे। असल डेस्टिनेशन क्या है? जब इलेक्शन आएंगे तो मैं इलेक्शन में खड़े होने वाला हूँ, और खड़े होके कुछ बनना भी नहीं, लास्ट मोमेंट पे पीछे हटना एक पेटी लेके। आपको भी मालूम है सब, आपको क्या, हम लोग को नहीं मालूम है, हम लोगों को भी मालूम रहता है सब। तो ये आप देखिए, ये सारी चीज़ें, खिदमत खल्क, मस्जिद के बाहर खड़ा है, ये खड़ा है लोगों के साथ, हाँ उलमा से मिल रहा है, दीन के मसाइल के ऊपर बोल रहा है स्टेज पे। अब ये एंड में उसकी डेस्टिनेशन क्या है? उसको सियासत में आना है, सियासत में आना है। ये क्या फ़ायदा है इसका? मकाम चाहिए उसको, ओहदा चाहिए उसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा ज़िबानी जाइआनी उरसिला फी गनमिन बिअफ़सद लहा मिन हिर्सिल मर्इ अलल माली वश्शरफि बिदीनिही। दो भूखे भेड़िए अगर बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं, पहले तो भेड़िए क्या खाते? वेजिटेरियन रहते हो, भेड़िए क्या खाते? बकरियों का गोश्त खाएंगे। लेकिन वो भेड़िए भी कैसे हैं? भूखे हैं। मतलब डेफिनेट ये भी नहीं कि जान पेट भरे हुआ, काय को टेंशन लेने का और काय को खाने का, मेहनत क्यों करने। शेर भी भूख मिट जाए तो उसके बाद खाता, उसके आसपास जानवर भटकते नहीं, कुछ नहीं करता हो। भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं, उतना नुकसान नहीं करते जितना दो चीजें आदमी के दीन को नुकसान पहुंचाती है, माल और शर्फ की हिर्स, माल और मकाम की चाहत। ये चीजें आदमी के दीन को उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं जितना भेड़िए बकरियों को नुकसान पहुंचाते हैं। आदमी का दीन बर्बाद हो जाता है। चक्कर मक्कर क्या नहीं करता आदमी उसके लिए, इसकी टांग खींच, उसको गिरा, उसको ये कर, हाँ ओहदा पाने के लिए क्या क्या नहीं होता। आप देखिए, ओहदा पाने के लिए भाई आपको अच्छा साबित होने के लिए शॉर्टकट क्या है? सबको आप बुरा साबित करो, शॉर्टकट यही। आपको अच्छा साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उससे अच्छा क्या है? सबको आप अपने से ज्यादा बुरा साबित कर दो, तो लोग बोलेंगे सब में कम बुरा कौन? ये। सियासत में यही होता ना कि कौन आदमी आगे आता है, कौन लोगों का आंखों का तारा बनता है, जो सबसे कम बुरा हो। क्योंकि अच्छे लोग तो गए, अब जो बचा कुचा है यही है, सड़ा गला माल है, यही इसमें से चुनना है। तो ये क्या करता? अपने आप को बनाने के लिए क्या करता है? लोगों के सामने बाकी सब लोगों को जलील करना, उनकी झूठी तोहमतें। सियासत आदमी के दीन को खराब कर देती है। इसीलिए कहा कि माल और शर्फ की चाहत आदमी के दीन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती, भेड़ियों से भी ज्यादा। इसके लिए इंसान अमल इसके लिए नहीं करे, मकाम के लिए नहीं। मकाम की चाहत आदमी के दीन को खराब कर देती, उससे वो काम करवाती है जो बदतरीन इंसान करता है। बाद की जिंदगी में अफसोस होता, क्या क्या करा मैं, फिर हज को जाता, फिर अल्लाह से रो रो के तो तौबा करता है, लेकिन वो दाग नहीं धुलता है। अल्लाह के हो सकता माफ हो, लेकिन वो तकलीफ नहीं जाती है कि मैंने क्या किया, तकलीफ नहीं जाती है। याददाश्त से तो मिटा नहीं सकता ना, चाहे नामा आमाल से मिट जाए, लेकिन याददाश्त से नहीं मिटता, वो सजा मिलती रहती है उसको दुनिया में। तो ये हदीस इमाम अहमद और तिरमिज़ी की है। शोहरत और मकाम के लिए अमल, लोग मुझे पहचाने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तलबल इल्म लियुमारिय बिहि सुफहा औ लियुबाहि बिहि उलमा औ लियसरिफ़ वुजूह अन्नास इलैहि फहुव फिन्नार। जो अब ये स्टूडेंट्स के लिए, दीन का इल्म हासिल करने वाले तलबा के लिए ख़ास हदीस है। जो इल्म इसलिए तलब करे कि कम इल्म भोले भाले लोगों को हुज्जत करके कंफ्यूज करें, कम इल्म लोगों को क्या करें? हुज्जत करके उन पर गालिब आके उनको उल्टे उल्टे सवाल पूछ के कंफ्यूज करें। लियुमार या मीरिया से उनको कंफ्यूज करें, बहस करके कंफ्यूज करें। बोल कुरान में है ना, देख
جتنے تم ہو اور انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی عبادت تم کرتے ہو سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ہے کہ نہیں قرآن میں؟ ہاں، پھر کیا لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے؟ ہاں، تو پھر وہ ابھی کنفیوز ہوگا بیچارہ غریب، ابھی نماز کو آ رہا تھا، آپ پچھلے جمعہ سے شروع کیا، بولے یہ کیا ہے اسلام میں؟ کنفیوز، اپنی بڑائی جتانے کے لیے لوگوں کو بلی چوہے کا کھیل کھیلنا، کنفیوز کرنا ان کو۔ اس لیے علم حاصل کریں کہ لوگوں پر، بھولے بھالے لوگوں پر مناظرے کر کے اپنی فوقیت ظاہر کریں، ان کو کنفیوز کریں۔ لیماری بہ السفہاء او لیباہی بہ العلماء، یا علماء کے ساتھ مباحات کریں، کمپٹیشن کریں ان کے ساتھ میں، ان کے ساتھ بیٹھ کے فخر کریں، ان کے ساتھ فوٹو نکال کے لوگوں کو بتا میں بھی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، معلوم میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرا شمار ان میں ہوتا ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ، ہماری مجلس میں ہم لوگ کل بہت سارے علماء کے ساتھ میں بیٹھا تھا، ایک مسئلے پہ بات نکلی تو میں نے ایسا کہا، ان لوگوں نے ایسا کہا، میں نے کہا نہیں آپ لوگ غور کرو میری بات پہ، ایسا ایسا میں بول کے آیا ہم لوگوں کو سب، اچھی بات۔ تو کیا چاہتا یہ؟ لیباہی بہ العلماء، علماء کے ساتھ مباحات کرے، ان کی برابری، ان کا ٹکر والا ثابت ہو، ان جیسا لوگوں کے اندر ان میں شمار ہو اس کا۔ لیباہی بہ العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا پھر لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر دیں، کہ میں بازار سے جاؤں تو لوگ پلٹ کے دیکھے، بولے ارے وہ جا رہا دیکھو، لوگ پلٹ کے کیا کریں، یہ فلاں ابن فلاں جا رہا ہے، اس کو پہچانے لوگ، مجھے پہچانے لوگ۔ اگر اس لیے علم حاصل کرتا ہے، سمپل کیا ہے، فَهُوَ فِي النَّارِ، جہنم میں وہ سیدھا کدھر ہے، جہنم میں۔ علم حاصل کرنا اچھا کہ برا؟ لیکن نیت بری ہونے سے دین کا علم حاصل کر کے بھی کہاں گیا ہو، جہنم میں۔ جو علم جنت کی طرف لے جاتا ہے، اگر وہ بھی بری نیت سے آدمی حاصل کرے تو اس کے نتیجے میں آدمی کدھر جا رہا، کیا فائدہ ہوا علم حاصل کر کے؟ جو علم انسان کو اللہ سے نہ جوڑے، اللہ کی بجائے مخلوق سے جوڑے، وہ علم کیسے نفع والا ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ دین کا علم ہو، اس نے غلط ذہن کی وجہ سے اس دین کو اپنے لیے، اس علم کو اپنے لیے نفع والا بنایا، اس سے صحیح فائدہ حاصل اس نے نہیں کیا۔ لہٰذا خاص کر کے ابن ماجہ کی روایت ہے، طالب علم کو چاہیے کہ اپنی نیت کو کیا کریں، پاک صاف کریں، شہرت کے لیے علم حاصل نہ کرے۔ شہرت بہت خطرناک چیز ہے، اخیر میں ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے اگر وقت رہا تو انشاءاللہ۔ ریاکاری کے بارے میں حدیثوں میں اور علماء کے اقوال میں کیا آیا ہے؟ یوسف ابن اسبات کہتے ہیں تخلیص النیت من فسادها اشد علی العاملین من طول الاجتہاد۔ جامع العلوم والحکم میں ابن رجب نے اس کو ذکر کیا، کہتے ہیں کہ نیت کو بگاڑ سے پاک صاف کرنا، بری نیتوں سے بچا کے اپنی نیت کو صحیح نیت والی بنانا، بری نیتوں سے بچا کے صحیح نیت کرنا، اپنی نیت کو گندی نیتوں سے پاک صاف کرنا، یہ زیادہ مشکل ہے عمل کرنے والوں کے لیے مجاہدہ، خوب مجاہدہ کرنے سے۔ رات میں لمبی نماز پڑھنا اتنا مشکل نہیں جتنا صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ سمجھ میں آ رہا کہ ایک آدمی مجاہدہ کرے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، عمل کا مجاہدہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اخلاص والا مجاہدہ مشکل ہے، کہ خالص اللہ کے لیے عمل کرنا یہ زیادہ بڑا مجاہدہ ہے، اور عمل کا مجاہدہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ رات میں آدمی تہجد میں اٹھا، بعض وقت کیسا ہوتا، تہجد میں اٹھنے کے بعد کیا کرتا، رات میں بہت سردی تھی، 4 بجے کے آس پاس کتنا ٹھنڈی تھی نا، باہر نکلے تو ایک دم ایسا ٹھنڈ سے ایک دم، آپ اتنے بجے کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہا تھا نا۔ وضو کیا کے لیے کر رہے تھے آپ؟ تہجد 10 سال سے نہیں چھوٹی میری تہجد، 10 سال سے کیسا، حج کو گیا تھا نا میں، آیا جب سے، تب سے میں تہجد جو پڑھنے لگا تو آج تک نہیں چھوڑا، اور ہر سال حج کو جاتا ہوں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں،
کیا ضرورت ہے تجھ کو؟ تو یہ جو چیز ہے اپنے عمل کو مخلص بنانا، اپنے عمل سے شہرت نہ چاہنا، یہ بہت مشکل ہے۔ آدمی رات میں اٹھا تہجد پڑھا، گھر والوں کو بھی نہیں معلوم، کتنی بے چینی ہوتی، کسی کو تو معلوم ہونا جو پورے گھر والوں کو بتایا کہ چاچا اٹھے تھے تہجد کے لیے۔ ہاں، ایک تو بچہ تو اٹھنا کم سے کم، دیکھنا اٹھ کے، کوئی تو چادر نکال کے دیکھنا، کھڑ 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 ہو رہا، اچھا یہ سبحان سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، ایک کو معلوم ہوا تو سکون لگتا ہے، یہ باقی سب کو بتائے گا، چپکی تہجد پڑھتے ہیں، ہاں یہ گھر کے اندر سب کو معلوم پڑے گا کیا ہے یہ، کیوں؟ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو مخلص بنائے اللہ تعالیٰ۔ عبدہ ابن ابی لبابہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ان اقرب الناس من الریا آمنهم له، سب سے زیادہ ریا سے نزدیک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ریاکاری سے سب سے زیادہ امن میں محسوس کرتے ہیں۔ دھوکہ یہ بھی ہے، یہ جتنی باتیں میں بول رہا، کوئی آدمی ایسا سوچے اس سب لوگوں کے بارے میں تو پکا ہوں بابا، میں تو مخلص ہوں، میں ریا نہیں کرتا، میں اللہ کے لیے کرتا، یہ سب سے زیادہ خطرے میں، یہ سب سے زیادہ خطرے میں ہے، کیونکہ نیک آدمی وہ ہے جو اپنے کو نیک نہ سمجھے، مخلص وہ ہے جس کو اپنے اخلاص پر شک ہو، جس کو اپنے بارے میں ڈر ہو کہ کہیں میرے عمل میں ریاکاری تو نہیں ہے۔ کیونکہ جو آدمی ایک دم بے فکر ہو کے ٹرین میں جیب میں پیسے رکھ کے سو جاتا، کوئی چوری کرنے والا نہیں، ایک دم پکا، میرا بریف کیس بھی پکا اور میری جیب بھی پکی، کیا ہوتا اس کا؟ پکی چوری ہوتی اس کی۔ بے فکر سونے والا آدمی، اس کی چوری آسانی سے ہوتی کہ جو آدمی بار بار کوئی بھی دھکا لگا تو بھی چیک کرتا، اس کو دیکھتا ہوں کو کیا، ٹرین میں چڑھا آدمی، جیب میں پیسے ہیں، اور وہ بھی ایک ہاتھ سے پکڑ کے ایک ہاتھ کہاں رکھتا، جو جیب میں پیسے ہیں، اور کوئی آدمی بہت ہی زیادہ دھکا اس کو دے رہا تو بار بار اس کے منہ کو دیکھتا، کیا تھوڑا دور ہٹ کے ٹھہرو نا بھائی، حالانکہ وہ چور نہیں، لیکن اس کے دل میں دھڑکا ہے کہیں یہ جائے نہیں، کیونکہ بیوی کو منہ دکھانا ہے گھر پہ جا کے۔ تو اب آدمی، جس آدمی کو چوری کا ڈر ہوتا ہے اس کے لیے حفاظت بہت آسان ہے، لیکن جو آدمی بولتا کچھ نہیں ہوتا، نہیں جائے گی پیسے میرے، تو ایسے آدمی کے لیے چوری کا امکان زیادہ ہے۔ بے فکری نقصان کا دروازہ کھولتی ہے۔ تو مخلص آدمی، واقعی کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنے بارے میں بے فکر نہ ہو، میں تو مخلص ہوں، نہیں، شیطان کس راستے سے آپ کے دل میں ریاکاری کی جذبات ڈال دے گا آپ کو نہیں معلوم۔ اسی طرح سے میمون ابن مہران کہتے ہیں، کتنی بڑی بات کہی دیکھیے، یہ بھی تابعی ہیں، کہتے ہیں ان علانیۃً بغیر سریرۃ صالحۃ مثل کنیف مزخرف من خارجہ، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا ظاہر تو بہت اچھا ہو لیکن باطن اس کا برا ہو، یعنی باطن میں اس کے کچھ اخلاص والا معاملہ ہے ہی نہیں، لیکن ظاہر ایک دم نیک ہے، اندر نیت اچھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سنڈاس ہو، میں اسی لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ جیسے ایک بیت الخلاء ہو، باہر سے بہت خوبصورت ہے، اندر کیا اس کے، اندر گندگی ہے، اس کے اندر کیا ہے، گندگی، باہر سے کتنا بھی خوبصورت بنا، کوئی آدمی بولتا میرا جی کر رہا میں یہاں رہنے کو جاتا، کوئی بولتا ہے ایسا؟ نہیں بولتا ایسا۔ تو کتنا بھی خوبصورت بیت الخلاء بنا، غریب سے غریب آدمی کو بھی آپ بولیں گے رہتا ہے یہاں پہ، شرم کرو ذرا، کیا اللہ سے ڈرو، کیا بول رہے، تم رہو، جاؤ پورا خاندان کے ساتھ رہو اس کے اندر۔ بیت الخلاء کتنا بھی خوبصورت ہو، کوئی آدمی رہنے جاتا اس میں؟ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی ظاہر میں بہت دیندار ہے لیکن نیت اس کی اچھی نہیں، اس بیت الخلاء سنڈاس سے بھی گیا گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس سے۔ تو یہ اہل علم کا کلام ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اپنے گھر سے، کمرے سے باہر نکلے اور ہمارے درمیان آئے، اور اس وقت ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، دجال آئے گا تو کیسا ہوگا، کتنا خطرناک معاملہ ہوگا، ہم اس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے۔
فقال الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. آپ نے کہا تم کو بتاؤں میرے نزدیک تمہارے معاملے میں مسیح دجال سے زیادہ مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ جتنا اس کا ڈر ہے اس سے زیادہ ایک اور چیز ہے جس کا مجھے تم پر زیادہ خوف ہے، اس کا زیادہ خطرہ ہے، اندیشہ ہے. کیا ہے وہ؟ فقلنا بلا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا بالکل اللہ کے رسول، ضرور بتائیے. قال الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، سیکرٹ شرک، چھپا ہوا مخفی شرک. ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یری من نظر رجل. کہا کہ وہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو نماز پڑھنے لگے اور پھر دیکھے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اور اچھا بنائے. آیا مسجد میں اکیلا، دیکھو کوئی بھی نہیں مسجد میں، ماشاءاللہ چلو 2 رکعت پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد کی، اور تھوڑا لمبی پڑھیں گے کیونکہ ابھی بہت ٹائم ہے، بہت جلدی آ گئے. اب پڑھنا شروع کیا اور قرات بھی کر رہا ہے. اب کوئی آدمی آیا مسجد میں، آ کے بیٹھ گیا، چپ چاپ بیٹھ کے اس کی صف میں بیٹھ کے دیکھ رہا اس کو. اب اس نے دیکھا کہ کوئی تو یہاں ہے اور میری طرف چہرہ کر کے اس کو دیکھ رہا ہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو موٹی موٹی قرات تھی، اب کیا ہو گیا؟ سدیس بن گیا. اچھے سے پڑھ رہا اور ایک دم اچھی نماز، رکوع سجدہ. عام دنوں میں تو 3 بار پڑھتا سبحان ربی العظیم، اب کتنا پڑھ رہا؟ 7 بار پڑھ رہا ہے. ایک دم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہا اس کے اندر سکون سے. اور دل میں کیا ہے؟ دل میں ہے وہ صاحب دیکھ رہے ہیں مجھ کو، اور یہ نماز دیکھیں گے تو لوگوں میں کیا چرچا ہوگا؟ اللہ والا آدمی ہے، اس کی نماز دیکھ کے صحابہ یاد آ گئے مجھ کو. اچھا یہ دل میں چل رہا ہے اس کے. السلام علیکم، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. دیکھا تو موبائل دیکھ رہا تھا، اس کو نہیں دیکھ رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا؟ موبائل میں بزی تھا. نماز بھی گئی، تعریف بھی گئی. کیا فائدہ ہوا ہے نا؟ بعض اوقات انسان دنیا بھی برباد کرتا اور آخرت بھی برباد کرتا. کیوں آدمی لوگوں کے لیے عمل کرے؟ اجنبی آدمی کے لیے اپنی اتنی اچھی عبادت ضائع کرتا ہے، اور وہ اللہ جو تیری عبادت کو جان رہا ہے اور تیری دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، اس کے لیے تو عمل نہیں کر رہا. وہ نہیں دیکھ رہا، یہ دیکھ رہا اور اللہ نہیں دیکھ رہا. اب تیرا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ اس کی طرف ہونا چاہیے؟ سوچنے کی چیز. تو نے بڑا کس کو مانا؟ بڑا کس کو مانا تو نے؟ تقرب کس کا چاہتا ہے تو؟ کس کے ہاں بڑا بننا چاہتا ہے تو؟ سوچنے کی چیز ہے. پھر تو کہتا میرے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، نماز میں اللہ اکبر بول رہا اور تیرے دل میں اس کی بڑائی ہے اللہ سے بڑھ کے. کیا فائدہ تیری توحید؟ کیسی تیری توحید؟ اور پھر اس کے بعد تو بولتا میں توحید والا ہوں اور لوگوں کے لیے عمل کر رہا تو دکھاوے کے لیے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو یہاں آپ نے فرمایا مجھے خوف زیادہ دجال سے بڑھ کے اس کا خوف ہے کہ تم چھپ چھپا کے شرک کرو. کھلم کھلا تو وہ جو جا کے بتوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، لیکن یہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے. کیا اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کر رہا، افضل العبادات میں یہ مشغول ہے، اور اس کے بعد لیکن اس کا دل کیا ہے؟ اللہ کی طرف نہیں، کسی اور کی تعریف چاہتا ہے. اتنی بڑی عبادت کر کے وہ چاہتا ہے کہ کوئی آدمی تعریف کرے اس کی. تو کہا کہ کیا ہے؟ چھپا ہوا شرک ہے. مجھے اس کا تم پر دجال سے بھی زیادہ خوف ہے. معلوم ہے کہ اتنی بھیانک چیز ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے. امام ابن ماجہ اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے. ریاکار کی علامات میں سے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں ریاکار ہوں کہ نہیں ہوں. لٹمس ٹیسٹ کیا ہے اس کا؟ اس تعلق سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام الذہبی نے الکبائر میں اس کو ذکر کیا، کہتے ہیں للمرائی 3 علامات، دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے کی 3 علامتیں ہیں. ریاکار کی 3 علامتیں ہیں، سائنس اس کی ہیں. کیا ہیں؟ نمبر 1 یکسل اذا کان وحدہ. نمبر 2 وینشط اذا کان فی الناس. پہلی چیز کیا ہے؟ اکیلا ہو تو عمل میں بہت سستی کرتا ہے، لیکن لوگوں کے بیچ میں ہو تو ایک دم چست بن جاتا ہے. اکیلے میں کیا کرتا؟ عمل میں سست. اکیلے میں ہوگا تو ایک پیج بھی قرآن کا نہیں پڑھے گا، تھک جاتا جلدی.
لیکن رمضان میں جب بیٹھے گا لوگ دیکھ رہے ہیں تو کیا کرے گا؟ 2 پارے پڑھ لے گا، لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے کہ لوگ اٹھ کے جا رہے لیکن یہ پھر بھی پڑھ رہا۔ مؤذن صاحب بولے بند کرنے کا مسجد کا دروازہ کتنا نہیں کا آدمی بابا، قرآن سے ایسا لگا اور میرے کو صحابہ یاد آ گئے۔ لوگوں کے دیکھنے کے ماحول میں جب عمل کرتا ہے تو چست ہوتا ہے، عمل میں نشاط ہوتا ہے۔ تنہائی میں وہ پاور نہیں رہتا، بیٹری ڈاؤن رہتی ہے۔ تنہائی میں عمل میں وہ رغبت نہیں رہتی ہے، اس میں کسل ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے اور بوجھل پن ہوتا ہے۔ وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ وَيُنْقِصُ إِذَا ذُمَّ بِهِ، اور اگر کسی عمل پر اس کی تعریف کی جائے، لوگ تعریف کریں کسی عمل پہ تو عمل بڑھا دیتا ہے، اور اگر اس کی برائی کریں تو عمل گھٹا دیتا ہے۔ یعنی اس کے عمل کا معاملہ کس پر ہے؟ لوگوں کی تعریف اور تنقید پر۔ اس لیے یاد رکھیں، دین کی خدمت آدمی کرے اللہ کے لیے کرے۔ بعض اوقات دین کے کام میں جڑ جاتے لوگ، بھاگ دوڑ کرنے میں، اس میں اس میں، اب کوئی ڈانٹ دیا ان کو یا کوئی تنقید کیا، کچھ ناراض ہو کے کیا ہوتے ہیں؟ نہیں کرتا میں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کسی کی تنقید کا تیرے کام سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے لیے تو کر رہا نا، کرتا رہے، تیری تعریف ہو یا نہ ہو، تیرے پر تنقید ہو یا نہ ہو، تو اللہ کے لیے عمل کر رہا، کرتا رہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ، کوئی تعریف کر دیں، آپ لوگوں کے لیے بہت کرتے ہو، غریبوں کو چھوڑتے نہیں آپ، ہاں زیادہ لوگوں کو کھلا رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں، اس لیے کہ میرا چرچا ہو رہا ہے تو ابھی زیادہ ہونا چاہیے، تو چرچا اگر ہو تو خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے، چرچا زیادہ ہوا تو خرچہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن کوئی بولے یہ اخلاص والا نہیں دکھتا اپنے کو، بھائی لوگوں کچھ تو آگے گڑبڑ کرے گا، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے لیکن لگتا ہے سیاست میں جانے والا دکھ رہا ہے اور اللہ کے لیے نہیں کرتا، تو عمل ہی چھوڑ دیتا۔ لوگ میری نیت پر شک کر رہے ہیں، میں کیوں کروں، اتنا کر کے کیا فائدہ؟ تو یہ لوگ اس کے اوپر تنقید کرنے لگے تو کیا کر دیا؟ بھائی تو اگر مخلص ہے اور لوگ تنقید کر رہے ہیں، ثواب کا تعلق لوگوں سے ہے یا اللہ سے؟ اگر تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، لوگوں کی تنقید سے عمل کیوں چھوڑا؟ تجھ کو اپنا عمل کرنا چاہیے تھا، چاہے لوگ تنقید کریں، تیری نیت پر شک کریں، عمل مت چھوڑ، لوگوں کی تعریف و تنقید سے اوپر اٹھ کے آدمی کام کرے، نہیں تو معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں للہیت کی کمی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ریا کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر ہم صرف احادیث اور اقوالی پڑھ دیں تو انشاءاللہ بہت وقت ہو جائے گا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، زیادہ اس کی تفصیل نہیں بیان کرتا ہوں، لیکن اتنا جو بیان کیا گیا یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے، لیکن اور نصوص بہت سارے ہیں، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ریا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، تم پر مجھے سب سے زیادہ خوف چھوٹے شرک کا ہے، چھوٹے شرک کا ہے، شرک اصغر کا ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہے؟ قال الریا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا، دکھاوا کرنا۔ یقول اللہ عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم، اللہ عز وجل جب بندوں کے اعمال کی جزا دے گا قیامت کے دن، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے دکھاوے کے لیے عمل کیا تھا، اللہ فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھیجے گا۔ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو ان کے پاس تم کو بدلہ ملتا کہ نہیں ملتا ہے، ان کے لیے کیا تھا نا، ان سے بدلہ مانگو، بدلہ لینے میرے پاس آ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جن کے لیے دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، جن کے لیے عمل کیا، ان سے ہی بدلہ جا کے، اللہ کے پاس ان کے لیے بدلہ نہیں۔ یہ ذلت ہوگی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ امام احمد نے اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، دکھاوے کے لیے عمل کرنا منافقین کی صفت ہے۔ کہاں جا رہا آدمی دکھاوا کرتا تو کن کے ساتھ جمع ہو رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقین اپنے ظلم میں، اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہی سمجھ رہے اللہ کو دھوکہ دے رہے، اور وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم لوگ غلط ہیں، انہیں یہ شعور نہ ملنا ان کو دنیا کی سزا ہے۔
ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کیا حال ہے ان لوگوں کا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بوجھل بن کر کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نماز میں اللہ کو نہیں کے برابر یاد کرتے ہیں، نہیں یاد کرتے لیکن بہت تھوڑا، تو اتنا کم کہ جس سے کفایت نہ ہو، اتنا کم کہ جس میں کفایت نہ ہو، جس میں نجات نہ ہو، اتنا یاد کرنا کچھ کام کا نہیں۔ تو کہا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اٹھتے ہیں تو بوجھل بن کے، اور پڑھتے ہیں تو کیسے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھیں ہاں نمازی ہے بابا، اس کے لسٹ میں نام آ گیا نمازی ہے، نمازی میں لسٹ میں نام آ گیا، اللہ کے لیے نہیں ہے، دکھانے کے لیے۔ کس کی صفت ہے یہ منافقین کی صفت ہے۔ اسی طرح سے جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، ریاکار اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب لعنت کا حقدار ہے، الا مبتغی بہ وجہ اللہ تعالی، ہاں مگر وہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا چاہی جائے۔ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ تو ٹھیک، ورنہ باقی جو بھی اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو وہ لعنت کا حقدار ہے۔ تو جو آدمی ریاکاری والا عمل کرتا ہے ایسا انسان اللہ کی لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا۔ قیامت کے دن ریاکاروں کی فضیحت ہوگی، ان کا سیکرٹ سب کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں تو چھپے ہوئے ہیں، اگر کوئی آدمی مثلا نماز پڑھ رہا ہے اور معلوم پڑ جائے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، حج کر رہا، طواف کر رہا، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، اور دکھ کے آ جائے اس کے اوپر، کتنی ذلت ہوگی انسان۔ قیامت کے دن جو بھی عمل کرنے والا ہے اس کا پردہ فاش ہوگا، جو اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو سناتا ہے اللہ بھی سنا دے گا قیامت کے دن، اور جو دکھاتا ہے اللہ بھی دکھا دے گا۔ سنانے، نیکی کر کے سنانے والا، جیسے گھر میں مثال کے طور پر قرآن پڑھ رہا ہے، زور زور سے کیوں پڑھ رہا؟ تاکہ پڑوسیوں کو معلوم ہو کہ رات کو 3 بجے اٹھ کے حضرت کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ، زور سے بول رہا، کیوں سنا رہا؟ اپنا عمل سنا رہا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو۔ جو سناتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کا حال سب کو سنا دے گا کہ یہ کیوں کرتا تھا، اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا۔ جو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دکھاوے کو لوگوں کو دکھا دے گا۔ غریب آدمی ہے اس کو کتاب دے رہا بچوں کو، یا بھوکے کو کھانا دے رہا، بھوکا آدمی ہے اس کو کھانا دے رہا، کھانے کا ڈبہ لیا ہوٹل سے اس کو دے رہا، اور موبائل نکالے تک چھوڑ رہا ہی نہیں، وہ لکھنا چاہ رہا، غریب لینے کی کوشش، دو نا صاحب دے رہے نا، اور ٹھہر ذرا، چھوڑ رہا ہی نہیں وہ پیکٹ کھانے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاک نہیں اوپن ہو رہا موبائل کا۔ کیا کرنا ہے؟ سیلفی لینا ہے اس کے ساتھ۔ سیلفی ایسا نہیں ہوتا، سیلفی سیلفی والا نہیں ہوتا۔ فوٹو لے رہا اس کے ساتھ میں، ایک فوٹو لیا اور کیا کیا، اس کو ڈال دیا سوشل نیٹ ورک کے اوپر تاکہ لوگ دیکھیں، تعریف کریں، کیسا آدمی، کتنا نیک انسان ہے، دیکھو رات کے اندھیرے میں جا کے، رات کے اندھیرے میں اتنی دیر سے، اس پہ ٹائمنگ بھی آ رہا کتنے بجے نکالا اس نے، رات کے 2 بجے، غریب بھوکا غریب نیند سے اٹھا ایک دم، اس کو جا کے کھانا اپنے ہاتھ سے کھلا رہا، اور فوٹو نکالا، وہ آ کر رہا اور ڈالا بھی نہیں لقمہ اس کے منہ میں، وہ بھی سوچ رہا کب صاحب جلدی کرو نا میرے کو بھوک لگی ہے، اور یہ سیلفی نکالا اس کے ساتھ۔ تو رات کے اندھیرے میں تو کر رہا، لیکن وہ سارا سیلفی میں ڈالا، رات کیا اور دن کیا، کیا مطلب ہے تیرے عمل کا؟ تو جو دکھاوا کرتا ہے اللہ اس کو کیا کرے گا؟ دکھا دے گا۔ کاش کہ ہم اخلاص والے بن جائیں، اللہ کے لیے عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے لیے عمل کرنے والے بن جائیں۔ بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم لا ریب فیہ، جب قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا، نادا منادن، پکارنے والا پکارے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عندہ، جو آدمی جس نے کوئی عمل کیا ہو اور اس عمل میں اللہ کے سوا کسی اور کو بھی شریک کیا ہو، وہ جا کے اسی سے اپنا ثواب لے لے، جس کے لیے عمل کیا تھا، جس کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا، اسی سے ثواب لے لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے شریکوں سے غنی ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ تھوڑا اللہ کو بھی تھوڑا دوسرے کو بھی، اللہ کو تھوڑا تھوڑا نہیں، یا تو پورا دے یا تو نہیں چاہیے، یا تو پورا عمل تیرا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہیں تو اللہ کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں، اللہ اس شرکت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ترکتہ وشرکہ، امام احمد اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ رجل استشہد فأتی به فعرفہ نعمہ فعرفها، قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا، فیصلہ ہوگا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو دنیا میں شہید مانا گیا، اللہ کی خاطر دنیا میں جو جنگ ہوتی ہے دین کی خاطر لڑا اس میں اور قتل کر دیا گیا، لوگوں نے بولے شہید ہے یہ، استشہد فأتی به، اس کو لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ فعرفها، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں سب گنوائے گا، تجھ پہ احسانات کیے، وہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا، ہاں اللہ تو نے دیا مجھ کو یہ سب کچھ۔ قال فما عملت فیہا، اللہ پوچھے گا کیا کیا ان نعمتوں میں، اتنا سب میں نے تجھ کو دیا، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ قال قاتلت فیک حتی استشہدت، وہ کہے گا اللہ تیری خاطر میں لڑا اور میں شہید ہو گیا، دنیا میں شہادت مجھے نصیب ہوئی، جان دے دیا میں تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے تو، کذبت، جھوٹ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِي فَقَدْ قِيلَ، اللہ فرمائے گا تو اس لیے لڑا کہ دنیا میں لوگ تجھ سے تیرے بارے میں کہیں کیا بہادر آدمی ہے، کیا بہادری سے لڑتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اور دنیا میں تو اس لیے لڑا اور لوگوں نے تجھ کو بہادر کہا، تو کہلایا جا چکا، جس کے لیے کیا تھا مل گیا تجھ کو۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اللہ حکم دے گا تو منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جان دے دیا بھائی، اللہ کے دین کے لیے لڑتے لڑتے جان دے دیا، کہاں پھینکا گیا؟ وہ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا گیا ذلت کے ساتھ۔ کیوں؟ اللہ کے لیے نہیں لڑا، نام کے لیے لڑا۔ نمبر 2، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفه، دوسرا آدمی وہ ہے جس نے علم سیکھا اور اس کو سکھایا اور قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کا علم تھا اس کے پاس، قرآن پڑھتا تھا اور علم سیکھتا سکھاتا تھا، وہ بھی لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس پر گنوائے گا، وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا فما عملت فیہا، ان نعمتوں میں تو نے کیا عمل کیا، کیا حق ادا کیا؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فیک القرآن، اللہ میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو علم سکھایا، اور اللہ تیرے لیے میں قرآن پڑھا، میں کس کے لیے قرآن پڑھتا تھا؟ تیرے لیے۔ قال کذبت، اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے تو، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، میرے ساتھ نام کے ساتھ بھی کیا لگے؟ شیخ، لوگ مجھے کیا کہیں؟ عالم، مفتی، قاضی، مجھ کو علامہ لوگ کہیں، میرے نام کے ساتھ یہ لگے۔ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِ، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھ کو قاری صاحب کہیں، کیا قاری زبردست، اس کی قرأت کتنی اچھی ہے، قاری ہے، تو قاری کہلانے کے لیے قرآن پڑھتا تھا۔
اور اللہ فرمائے گا فقد قیلا، تو کہلایا جا چکا ہے، تو کہلایا جا چکا ہے. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اللہ حکم دے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. ورجل وسع اللہ علیہ واعطاه من اصناف المال كله، تیسرا آدمی وہ ہوگا جسے اللہ نے دنیا میں بہت وسعت دی تھی اور ہر قسم کا مال اس کو دیا تھا، قسم قسم کے مال اس کے پاس تھے، جانور، بلڈنگ، گاڑیاں، پیسہ، زیورات، قسم قسم کے مال اس کے پاس تھے. قال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها، اسے لایا جائے گا، اللہ اپنی نعمتیں اس پر جتائے گا، وہ اعتراف کرے گا، اللہ سوال کرے گا یہ جو نعمتیں دی گئی تھیں ان کا کیا حق تو نے ادا کیا؟ وہ کیا کہے گا؟ کہے گا ما ترکت فی سبیل من سبیل تحب ان ينفق فیها الا انفقت فیها لک، کہے گا اللہ جن راستوں میں تو پسند کرتا ہے کہ خرچ کیا جائے، میں نے کوئی راستہ ایسا چھوڑا نہیں جس میں میں نے خرچ نہ کیا، تیری پسند کے سارے کاموں میں میں نے اپنا مال کھپایا. قال کذبت، تیری خاطر خرچ کیا؟ اللہ کہے گا جھوٹ کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے. ولکنک فعلت لیقال هو جواد، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں کیا سخی آدمی ہے، کیسا دلدار آدمی ہے، مالدار بھی ہے، دلدار بھی ہے، تجھے سخی کہا جائے. فقط قیلا، دنیا میں یہ لقب تجھ کو مل گیا، لوگوں میں تو سخی کے طور پر فیمس ہو گیا. ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار، اور اس کو اللہ تعالی حکم دے گا تو منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جان دینے والا، مال دینے والا، علم لوگوں میں بانٹنے والا، قرآن جیسی عظیم الشان کتاب پڑھنے والا، یہ تینوں کے تینوں، مال، علم اور دین کے لیے لڑنے والا، یہ سب کے سب کہاں گئے؟ جہنم میں. اپنے عمل کی وجہ سے گئے کیا؟ مال خرچ کرتا تھا اس وجہ سے جہنم میں گیا، قرآن پڑھتا تھا اس لیے، علم سیکھتا سکھاتا تھا اس لیے، کیوں گیا وہ جہنم میں؟ عمل اتنا عظیم لیکن نیت کیسی گھٹیا. نیت کیا تھی؟ لوگ میری تعریف کریں. معلوم ہوا کہ تعریف کے لیے عمل کرنا ذلت اور عذاب دونوں لگتا ہے. منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ ایک انسان یعنی ریاکاری کی برائی کو جانے، اخلاص کو جانے، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرے. آدمی اس بات کو جانے کہ اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے. آدمی دیکھیے اگر سی سی ٹی وی میں قید ہو رہا ہو تو کوئی آدمی غلط کام کرتا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نہ صرف تجھ کو بلکہ تیرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے، صرف عمل نہیں، عمل کا ظاہر نہیں، اس کے پیچھے اس کی جو نیت ہے اللہ کے سامنے اس کی نیت بھی ہوتی ہے. تو جب آدمی دکھاوے کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے اور اللہ والا عمل کر کے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آدمی کو شرم کرنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے میری پول کھل رہی ہے، اللہ کے سامنے میرا جھوٹ دکھائی دیتا ہے. آدمی اللہ کے لیے عمل کرے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آدمی عمل سے پہلے اپنی نیت صحیح کر لے. بعض سلف کا حال یہ تھا کہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلیں، کہا ٹھہرو ذرا، کہا چلو ابھی، کہا کیوں ایسا کیا کہہ کے ٹھہرے تھے؟ کہا اپنی نیت صحیح کریں کہ ہم مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے لیے. کیا عمل سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نیت صحیح کرنا چاہیے. ہم لوگ کیسے جاتے ہیں؟ جانا پڑے گا، ہاں نہیں تو ناراض ہو جائیں گا. اپنے کام اس کے پاس بہت اٹکتے کیونکہ کارپوریٹر ہے وہ. ہاں ہم لوگ اس لیے جاتے ہیں، بیٹی دیے ہوئے ہیں، نہیں گئے تو دیکھو برا مانیں گے، بیٹی کو تکلیف ہو جائیں. کتنے ہمارے پاس علتیں ہوتی ہیں. کاش کہ ہم اللہ کے لیے عمل کرنے والے بنے تو ہم کو باقی سارا مل جائے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہم کو انعام میں ملے گا.
لیکن اس کو مقصود بنانے کی وجہ سے ہم ذلیل ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یعنی بادشاہ کو پانا یہ انعام کے پانے کا دروازہ کھولتا ہے. بادشاہ کی وجہ خالی انعام کے پیچھے دوڑ رہا، وہ بھی بادشاہ کا دیا ہوا نہیں، اپنے دل سے ہی کسی اور کے پیچھے جا رہا، اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ مقصود ہو، اللہ کو پایا تو سب پایا، سب پایا، اللہ کو نہیں پایا تو کچھ بھی نہیں پایا. دنیا کی ساری چیزیں مل جائے انسان کو، اللہ نہ ملے یہ کامیاب نہیں، محروم ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پالے، دنیا کا کچھ بھی نہیں ملے، تبھی بھی کیا ہے، یہ کامیاب ہے. لہٰذا اپنے دلوں کو ہم صحیح کریں، اللہ کے لیے عمل کرنے والے بنیں. دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا میں مقام پانے کے لیے، سیاست پانے کے لیے، یہ سارے مفادات کے لیے عمل کرنے والے ہم نہ بنیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص کی دولت سے نوازے، اللہ کے لیے عمل کرنے والا بنائیں. دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، جو بھی بھلائی کا کام ہو سکتا ہے، چاہے وہ خدمت خلق ہو، دعوت دین ہو، عبادات ہوں، یا کوئی بھی کام ہو، ہم خالص کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے. تھوڑا کریں اللہ کے لیے کریں، تھوڑا کریں اللہ کے لیے کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے وہ نیکیوں کی ترازو میں رہے. بڑا بڑا کیے ادھر دکھ رہا ہی نہیں تو گیا. تو ہم اس پانی بھرنے والے کی طرح نہ بنے جو اتنا سفر کر کے گیا اور آ کے گھڑا کیا اس کا خالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور اخلاص کی توفیق سے ہم کو اخلاص کی توفیق دیں، ریاکاری سے اور دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.